مستشرقین کا جو انداز تحقیق ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ مستشرقین جو نا یہ ان کو ٹڈے کی ٹانگ مل جائے نا تو اس پہ ہاتھی کا خول چڑھا لیتے ہیں. تو یہ ہر زمانے کے علوم کو محفوظ کرنے کے طریقے ہیں. تو کتابت ایک طریقہ ہے، مطلب اس پہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے اگلے ادوار میں ہم جائیں تو یہ کتابت بالکل ہی ختم ہو جائے. جیسے فار ایگزامپل کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے جی یہ اسلامی تاریخ میں جس مکہ شہر کا ذکر کیا جاتا ہے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو اس قسم کی باتیں ہیں، وہ ان کی کہاں تک حقیقت ہے کہ مکہ شہر جو ہے وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. فار ایگزامپل اگر کوئی اعتراض کرے، مطلب ایک کوئی ریویژنسٹ ہے وہ یہ اعتراض کرے کہ جی آپ کی جو زبانی روایت ہے ہمارا اس کے اوپر اس طرح سے اعتبار نہیں ہے جیسے آپ کرتے ہیں، ہم مینوسکرپٹ یا ان چیزوں کو زیادہ معتبر تصور کرتے ہیں. تو آپ کے جو مینوسکرپٹ ہیں وہ تو 200 سال بعد کی ہیں، قرآن کے ہوں یا حدیث کے ہوں، تو آپ پھر ان کو کیا کہیں؟ آج کل بڑی چلتی بات ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یا جو کعبہ ہے اصل جگہ اس کی یہ نہیں ہے، اسلام سے پہلے یہ یہاں نہیں تھا. یہ اردن میں پیٹرا میں کسی جگہ پہ تھا. وہ بات تو درست ہے کہیں کسی نہ کسی حد تک کہ اگر کوئی یہ مستشرقین میں سے کہتا ہے کہ جو سیرت کی کتاب ہے پہلی سیرت ابن اسحاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی دیر بعد لکھی گئی، تو اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اوتھینٹسٹی کو کیسے باندھ لیں. تو اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ کعبہ پہنچ گیا تو وہ ہماری روایت میں نقل نہیں. بعض مناظرین ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہم پر عذاب مسلط کیا. اچھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم عرب ہم پر چھا گئے ہیں تو اللہ نے ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا دی ہے. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، اسلام کے اوپر بات جب بھی کی جاتی ہے، اگر ہم دور حاضر میں دیکھیں یا پھر تاریخ میں دیکھیں، ہمیشہ سے کچھ ایسے لوگ یا ایسا طبقہ رہا ہے جو کہ نہ صرف اسلام کے اوپر تنقید کرنے میں، ظاہر ہے ان کی زیادہ تر تعداد غیر مسلموں کی ہوتی ہے، ظاہر ہے کچھ مسلمان بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر بڑا طبقہ وہی ہے جو کہ غیر مسلم ہوتا ہے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح اسلام کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں بنا کر، کچھ مس انٹرپریٹ کر کے، کچھ اس طرح سے پیش کی جائیں کہ کچھ ڈسٹارٹڈ لگے اسلامی تعلیمات. لیکن یہ بات تعلیمات تک محدود نہیں ہے، یہ سورسز آف اسلام تک بھی بات جاتی ہے. یہ وہ سارا سلسلہ ہے جو مستشرقین نے بہت صدیوں سے جاری رکھا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ آج تک اپنی بہت سی شکلیں بدل کر ہمارے سامنے آیا. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں قرآن و حدیث کے اوپر ہونے والے وہ اعتراضات جو کہ نہ صرف اس کے سورسز، ان کی ٹریڈیشنز اور وہ تمام چیزیں جن کے ذریعے سے ہم تک یہ سارا علم کا خزانہ پہنچا، اس کے اوپر تنقید اور پھر ان کی انالیسس جوابات کے اوپر مبنی ہوگا. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو بہت اہم گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ شو میں شرکت کے لیے. اور آج پہلی بار میرے شو میں شریک ہیں ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کے لیے. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ سے میں یہ کویشچن کرنا چاہوں گا شروعات میں، اگر ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ کی بات کر لیں. مستشرقین کا معنی شاید لوگوں کو تھوڑا بہت پتہ ہو، اورینٹلسٹ کو کہتے ہیں، جو غیر مسلم یا مغرب سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ جو کہ مغربی علوم کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، مشرقی. تو انہوں نے اسلام کے اوپر اگر آپ اوور آل دیکھیں تو کیا اور کس طرح کا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ کس طرح کے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کام کی نوعیت تو مختلف طرح کی ہے، ظاہری بات ہے لوگوں کی انٹینشنز مختلف رہی ہیں. جی. تو ایک بات تو مطلب جو کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ محنت آپ کو نظر آتی ہے، سیدھی سی بات ہے. وہ بھلے مطلب منفی کام ہو یا مثبت ہو، ہمارے حق میں جا رہا ہو یا ہمارے خلاف جا رہا ہو،
تو ایک مسلسل جو ایفرٹ ہے ان کی، وہ بندہ جو بھی ان کا کام دیکھتا ہے اس کو اپریشیٹ کیے بغیر نہیں رہ جاتا. اچھا، یعنی ہمارا فائدہ بھی کیا انہوں نے کچھ؟ ہمارا فائدہ بھی کیا، ظاہری بات ہے. ٹھیک. تو جو کچھ کام انہوں نے مرتب کیا، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایفرٹ موجود ہے. دوسرا انٹینشنز مختلف تھیں. جی جی. ان میں سے ایسی بھی تھے جو بائسنس کا شکار تھے اور واضح طور پہ ان کی بائسنس نظر آتی ہے. ایگزیکٹلی. اور کچھ ایسے تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اعتبار سے اگر سوچا جائے تو شاید وہ باعث نہیں تھے، کیونکہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اسلام کے حق میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نکال لاتے ہیں یا ہمارے حق میں نکال لاتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن کو آپ نیوٹرل بھی کہہ سکتے ہیں. بہرحال ملے جلے لوگ ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. قرآن کے اوپر جو ہے کچھ ایسے ہیں جو قرآن کے حوالے سے ایکسپرٹس ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فقہ کے حوالے سے کام کیا، کچھ نے تاریخ اسلام کے حوالے سے کام کیا، کچھ نے حدیث کے حوالے سے کام کیا. تو مختلف ان کی جو ہے وہ ڈومینس رہی ہیں. پھر انسائکلوپیڈیاز خاص طور پہ جو انہوں نے پبلش کیے، تو یہ جو ایک رجحان ہے ان کی طرف سے کہ جی انٹریز کی صورت میں آپ چیزوں کو الفابیٹیکلی جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں، اس طرح سے جیسے ہمارا ایک ماڈرن سٹائل ہے. جی جی. تو انسائکلوپیڈیا آف اسلام یہ تقریباً کوئی 100 سال میں انہوں نے مرتب کیا. 200 سے 250 کے قریب جو پروفیسرز ہیں آکسفورڈ، کیمبرج اور اسی طرح ہارورڈ وغیرہ کے مختلف ہیں، اور اس میں ان کے آرٹیکلز وغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بائسنس بھی نظر آتی ہے ہم کو. بعض اوقات وہ اپنے انداز میں سوچ رہے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ ان کی انٹینشن کے اوپر بھی کوئی اس طرح کی ہم کہیں کہ جی مطلب انہوں نے کوئی بیڈ انٹینشن کے ساتھ ہی یہ کیا. ہو سکتا ہے چونکہ جس ماحول میں وہ پلے بڑے ان کو سمجھ یہی آئی. ایگزیکٹلی یہ تو ہے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. تو بہرحال کام کا جہاں تک معاملہ ہے تو کام مختلف طرح کا ہے، مفید بھی ہے اس میں ہمارے لیے. خاص طور پہ یہ جو مینوسکرپٹس کا جو کام ہے تو یہ ہمارے ہاں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. اس کی طرف انہوں نے ہی ہماری رہنمائی کی، کلمی مخطوطات کی ایڈیٹنگ اور پھر ان کی پبلشنگ وغیرہ، اور وہ جو اسلامک ہیریٹیج جسے ہم کہتے ہیں تراث اسلامی، اس کی ایک اہمیت. تو یہ کام وہاں سے شروع ہوا. پھر اس کے بعد عرب ورلڈ نے اس کی طرف توجہ دی. اب وہاں پہ پی ایچ ڈی کے تھیسز ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کوئی کلمی نسخہ جو ہے وہ آپ ایڈٹ کر کے پبلش کریں. ہمارے یہاں تو شاید زیادہ لوگوں کو معلوم بھی نہ ہو کہ یہ کوئی کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک مشکل کام ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں کچھ نیگیٹیوٹی کا فیکٹر بھی ہے. آپ نے کچھ جو اچھے کام ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ میری نظر سے بھی گزرے ہیں، ظاہر ہے کافی لوگوں نے اس کو نوٹ کیا ہوگا. نیگیٹیوٹی کے جو فیکٹرز ہیں اس میں کچھ ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں. میں باری باری اس کو آپ دونوں صاحبان سے پوچھوں گا بھی. جیسے فار ایگزامپل کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے جی یہ اسلامی تاریخ میں جس مکہ شہر کا ذکر کیا جاتا ہے یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو اس قسم کی باتیں ہیں، وہ ان کی کہاں تک حقیقت ہے؟ ظاہر ہے ہمیں تو پتہ ہے، لیکن ان کی بات کی کیا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے؟ دیکھیں، جو تو جیسے آپ کہتے ہیں ویسٹرن اسکالرشپ، جو کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں جی ٹھیک ہے، تو وہ اتنے ایکسٹریم میں جا کے بات نہیں کرتے. ہاں، جو سطحی قسم کے لوگ ہیں جیسے ہمارے یہاں محمد شیخ جیسے لوگ، یہ انہوں نے وہاں سے زیادہ چیزیں اٹھا لی، تو وہاں پہ بھی ایسے کافی لوگ آپ کو اس ٹائپ کے بھی مل جاتے ہیں. صحیح. وہ ایک صاحب ہیں یوٹیوب پہ، مجھے بھی کسی نے ان کا لیکچر شیئر کیا تھا کوئی 2 گھنٹے کا، مجھے تو نام بھی ان کا بھول گیا. تو وہ سارا ان کا تھیسس یہی تھا کہ مکہ شہر جو ہے وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. وہی بات جو ہمارے ہاں وہ محمد شیخ جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نام کے کسی شخص کا وجود نہیں تھا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. صحیح. تو بہرحال اس قسم کی باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن یہ بیس لیس ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی جو ان کی ہے نا، ویسٹرن جو اسکالرشپ، اس کی میجورٹی جو ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے، اور خود انہوں نے ایسی چیزوں کو ریفیوٹ کیا ہوا ہے. اور اس کے اتنے ایویڈنسز ہیں مطلب پاسبل نہیں ہے اس کا رد کرنا. مطلب اگر کوئی رد کرتا بھی، یہ بندہ کہتا ہے ایسے بیوقوف کو میں کیا جواب دوں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب کی طرف میں آؤں گا. یہ بات سے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ایکسپلین کی کہ یہ بہت سے ان کے اسکالرز بھی اورینٹلسٹ کے اندر بھی موجود ہیں جو کہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ مکہ شہر اور یہ وہ جو اب اعتراضات آپ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی، ان کے بہت سے ماننے والے بھی ہیں کہ نہیں ان کی حقیقی تاریخی حقیقت ہے. لیکن جو نہیں مانتے، میرا کوشچن یہ ہے ان کی بنیاد یا ان کے پاس ایسی کیا دلیل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مکہ شہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایگزسٹ نہیں کرتی، ہمارے پاس تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ہے؟ تو وہ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ ایک تو جو مستشرقین کا پوری جماعت ہے جی، اس کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے رہنی چاہیے. ایک تو یہ پہلو ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے بہت سا مثبت علمی کام بھی کیا ہے، تاریخی تحقیق کے حوالے سے، مصادر کی
دریافت کے حوالے سے، ان کو منظر عام پہ لانے کے حوالے سے، تو وہ بڑے محنتی لوگ ہیں جی. اور یہ بنیادی طور پر یعنی ایسا نہیں کہ کچھ افراد ہیں اور ان کو اپنے شوق سے ان کو شوق ہے کہ یہ کام کریں، نہیں، وہ اصل میں یہ سرگرمی اس طرح کی کسی بھی تہذیب میں اس وقت تک نہیں ہو سکتی، اور خاص طور پہ ایک لمبے عرصے تک جب تک پوری تہذیب اس کو سپورٹ نہ کر رہی. تو جیسے ہمارے ہاں اسلامی تاریخ میں وہ جو ترجمے کا جی. کام تھا، تو وہ چند افراد کا شوق نہیں تھا، اس کے پیچھے پوری تہذیب تھی، اور اس ضرورت کو محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ علوم عربی زبان میں آئیں. تو حکمرانوں نے، مالدار لوگوں نے، عام وہ تو پوری ایک پورا معاشرہ 200 سال اس کو سپورٹ جی. کرتا رہا. اور پھر تو مستشرقین جو ہیں وہ بھی اصل میں جدید مغربی تہذیب کے نمائندہ ہیں. ٹھیک. مغربی تہذیب جیسے دنیا کی مختلف دوسری مشرقی روایتوں کو اپنے فریم ورک میں سمجھنے کا، اور اپنے جو ان کے مفروضات ہیں تاریخی تحقیق کے، ان کے تحت دوسرے معاشروں کو، دوسرے مذاہب کو، دوسری روایتوں کو سمجھنے کا ایک پورا اس کے دعویٰ ہے نا. جی جی. تو مستشرقین اصل میں اس کے نمائندہ ہیں. ٹھیک. اور اس تہذیب کے بنیادی دعووں اور مفروضات کو لے کر ہی وہ جاتے ہیں اور یہ ساری محنت کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے. جی. دوسرا یہ مثبت پہلوؤں میں یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے کہ جہاں وہ بہت سے مشکل سوالات بھی اٹھاتے ہیں، بہت سی ردی چیزیں بھی وہ کہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی علمی سرگرمی ہوتی ہے تو اس میں ہر طرح کے پھر لوگ ہوتے ہیں. صحیح بات. لیکن یہ ایک بڑا اہم ان کا کنٹریبیوشن ماننا چاہیے کہ انہوں نے چاہے اپنے فریم ورک میں صحیح، لیکن انہوں نے سوالات بہت سے ایسے اٹھائے ہیں جن پر ہمارے اہل علم کو توجہ دینے کی ضرورت محسوس ہوئی. ہمارے ہاں شاید وہ اس طرح اتنی گہرائی کے ساتھ، اتنی وسعت کے ساتھ زیر بحث نہیں تھے. وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ وہ فار گرانٹیڈ لیے جا رہے تھے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں حدیث کے بارے میں، حدیث کے ذخیرے کے بارے میں ہمارے ہاں جتنا کام اس کی تاریخ کے بارے میں پچھلے 100 سال میں ہوا ہے وہ اس سے پہلے نہیں ہوا، یعنی اس کی تاریخ مرتب کرنے کے حوالے سے. صحیح. اس لیے کہ سوال سامنے آیا، ایگزیکٹلی، اور کچھ مشکلات سامنے آئیں، کچھ انہوں نے ایویڈنس اٹھا کے پیش کیا کہ نہیں یہ جو ذخیرہ مستند نہیں ہے. تو پھر ہمارے اہل علم کو بھی توجہ دینی پڑی. بالکل صحیح. کہ ہم بھی جا کے ایویڈنس کو دوبارہ دیکھیں اور وہ چیزیں سامنے لے کے آئیں جس سے اس ذخیرے کی جو ریلائبلٹی ہے وہ اسٹیبلش ہو سکتی ہے. قرآن کے بارے میں بھی ایسے ہی صحیح. جتنے مخطوطے اب ہم نے جمع کیے ہیں، ان کی تحقیق ہوئی ہے جس سطح پہ، وہ پہلے ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. تو یہ ان کا کنٹریبیوشن ماننا چاہیے. بالکل صحیح. یہ جو خاص نقطہ نظر ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یا مکہ نام کا کوئی شہر، یا جیسے مکہ میں یہ جو بیت اللہ ہے اس کا کوئی تاریخی وجود اسلام سے پہلے یا اسلام کے ہم عصر یہ کوئی نہیں تھا. تو یہ ان کے ہاں جو مختلف مکاتب فکر ہیں تاریخی مطالعے کے، ان میں سے ایک باقاعدہ مکتب فکر ہے. یعنی یہ کچھ لوگ نہیں ہیں، یہ ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جس نے مختلف مراحل میں اسلام کی تاریخی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو نیریٹو ہے اپنے بارے میں، اپنی تاریخ کے بارے میں، کہ اسلام یہاں سے اس دور میں ظاہر ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس کا مرکز تھی، اس علاقے سے وہ ابھرا، یہ کتاب ان کے پاس تھی اور اس طرح سے وہ پھیلا. تو اس کو ہم دیکھیں کہ کیا یہ تاریخی طور پر ثابت بھی ہوتا ہے یا نہیں. بالکل درست. یہ کام وہ پہلے اپنے ان کی روایت میں جو مذاہب تھے ان کے ساتھ کر چکے تھے، ان کے ساتھ کرنے کے بعد ہی وہ ادھر متوجہ. صحیح. تو ایک لحاظ سے ہم ان کو تھوڑا اگر مارجن دینا چاہیں تو دینا چاہیے کہ انہوں نے جب اپنے مسیحی مذہب کے تاریخی مصادر کو دیکھا، یہودیت کے مصادر کو دیکھا اور تاریخی تحقیق کی، تو ان کے سامنے چیزیں آئیں کہ نہیں جو دعوے کیے جا رہے ہیں مذہبی روایت میں وہ تاریخی طور پر اس طرح ثابت نہیں ہوتے. صحیح. تو وہ اسی شک کے ساتھ، اسی یعنی
شکوک سے بھرے ہوئے ذہن کے ساتھ وہ اسلام کی طرف آئے ہیں، اور پھر انہوں نے یہاں پر بھی وہ سوالات کو ہم دیکھ سکتے ہیں جی جی کہ اس کے پیچھے جو وہ استدلال کرتے ہیں وہ کتنا وزنی ہے، لیکن بیک گراؤنڈ بنیادی طور پر یہ ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ بنیادی طور پہ پورا اسکول آف تھاٹ ہے اور پورا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت یہ اعتراضات ہوتے ہیں، اٹھ کر کوئی بھی بات نہیں کرتا، تو اس لیے ہمارے لیے جاننا میرا خیال ہے کہ ضروری ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ اس وقت میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس وقت میں کیا مختلف ادر دین اسلامک سورسز کیا کوئی ایسا لٹریچر، کوئی ایسے مورخین، کوئی ہسٹورینس، کوئی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس وقت کے اندر یہ تمام ہسٹری جس کو ہم کلیم کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں اس کو منوان یا قریب قریب اسی طرح سے نوٹ کیا ہو یا اسی طرح سے آگے پاس آن کیا ہو؟ دیکھیں یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ منوان، ظاہری بات ہے ہماری قوم کی ہسٹری ہے تو اب کیسے کوئی دوسری قوم اس کو منوان جو ہے وہ آگے نقل کر سکتی ہے، اور وہ بھی آج سے ہم بات کر رہے ہیں کوئی تقریباً 1500 سال پرانی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تہذیبیں اس وقت میں رومنس ایک بڑی تہذیب تھی، جی، پرشیا ایک بڑی تہذیب تھی، حجاز کا جو علاقہ تھا یہ اس طرح کی کوئی بڑی سویلائزیشن نہیں تھی۔ ہاں نیچے یمن میں ٹھیک ہے وہ ساسانیوں کے پاس آ گیا، پرشین امپائر کے پاس آ گیا، یا ادھر جو ہے وہ پیچھے آپ آ جائیں وہ ریڈ سی کراس کر کے حبشہ جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا، رومنس کا وہاں پہ اثر و رسوخ تھا، لیکن یہ زیادہ تر ٹرائبل ایریا تھا، ٹھیک ہے، مطلب جسے ہم ریموٹ ایریا کہہ دیتے ہیں۔ تو صحرا کے اندر مطلب چھوٹے چھوٹے قبائل بکھرے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے سے شہر موجود تھے، تو اس کا اس طرح سے متمدن دنیا سے رابطہ تو تھا، ٹھیک ہے، قریش کے لوگ آتے جاتے تھے، چاروں طرف آتے جاتے تھے، اوپر نارتھ میں بھی جاتے تھے سیریا، نیچے یمن کی طرف بھی آتے تھے، حبشہ کی طرف بھی ان کا جانا تھا، ویسٹ میں اور ایسٹ میں پرشین امپائر کی طرف بھی جاتے تھے، تجارتی قافلے جدی پشتی وہ چلے آ رہے تھے، لیکن بہرحال اسی حد تک تھا، مطلب کوئی زیادہ ان کا متمدن دنیا کے ساتھ اس طرح کا لینا دینا نہیں تھا، ٹھیک۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمیں جیسے بطلیموس وغیرہ اور اس طرح کے وہ جغرافیہ دان ہے جو کہ یونانی ہے، اس کے ہاں بھی تذکرہ ملتا ہے میکورابا کے نام سے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مغرب جو نیچے یمن کی جو لینگویج تھی اس میں مغرب جو ہے جسے آپ مطلب ساؤتھ عربیہ کہتے ہیں، اصل تو عرب وہی ہے نا، یہ تو بعد میں جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ عرب مستعربہ ہیں جو اوپر والے نارتھ والے ہیں، صحیح۔ تو وہ مغرب کا لفظ مقدس حرم کے معنی میں استعمال کرتے تھے، تو اسی کی وہ صورت تھی جو یونانی میں میکورابا بن گیا، جس کا تذکرہ بطلیموس نے کیا کہ مطلب عرب کے جو شہر ہیں ان میں سے ایک شہر کے طور پر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ پھر اگر آپ اس کے بعد کی بات کریں، جب ہمارے ہاں اسلام آ گیا اور مطلب اس کی توسیع ہونا شروع، ایکسٹینشن ہوئی، تو پرشیا کو آپ نے فتح کر لیا اور آپ یونان تک پہنچ گئے، تو پھر یونانی کے اندر، یونانی زبان میں بھی اور اسی طرح پہلوی زبان کے اندر بھی، دیگر زبانوں میں، صرف عربی میں نہیں اور مختلف علاقوں میں، تو نبطی زبان کے اندر بھی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مل جاتی ہیں، ٹھیک۔ ان کا تذکرہ مطلب توحید کا تذکرہ مل جاتا ہے، قرآن کا ذکر مل جاتا ہے، جو ہمارے عمراء اور خلفاء ہیں ان کا ذکر مل جاتا ہے، پھر یہ کہ یہ جو جزیہ اور ٹیکس عائد کرتے رہے یا آپس میں جو خط و کتابت ہوتی رہی اس کا ذکر ملتا ہے، یہ مطلب فرسٹ جو سینچری آف ہجرہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر قرآنک مینوسکرپٹس ہیں، تو پھر یونانی زبان کے اندر بھی خاص طور پہ بنو امیہ کے دور میں جب ایکسٹینشن وغیرہ ہوئی ہے، ایون کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی کافی ساری خط و کتابت اور تحریریں، وہ چند ایک نہیں ہیں، سینکڑوں میں ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جو بائی لنگوئل ہے۔ اچھا اچھا، مطلب ایک طرف عربی لکھی ہوئی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ساتھ میں پہلوی لکھی ہوئی ہے یا ساتھ میں جو ہے وہ اس میں آپ کے یونانی زبان لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں زیادہ تر تحریریں جو ملتی ہیں وہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتی ہیں۔ اچھا اچھا، چونکہ یہ جو تھے یہ زیادہ ایکٹیو بھی تھے، ایز اے تاجر، ایز اے بزنس مین جو ہے نا، مطلب دور جاہلیت سے، صحیح، اور مطلب بادشاہوں کے درباروں تک ان کی رسائی وغیرہ تھی، رستوں وغیرہ کی ان کو پہچان وغیرہ تھی۔ صحیح۔ تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو اپنے ساتھ ہی رکھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنا ایک رائٹ ہینڈ بنا کے رکھا، تو ان کے حوالے سے کافی کچھ چیزیں ملتی ہیں مختلف زبانوں کے اندر، ٹھیک، کہ خاص طور پہ بنو امیہ کے دور میں کہ مطلب یہ روڈ بنوا دیا، یہ
جو ہے وہ انہوں نے پل تعمیر کروا دیا، یا یہاں پہ یہ جزیہ یا ٹیکس عائد کر دیا، یا یہاں جو ہے وہ فلاں کو امیر بنا کے گورنر لگایا گیا ہے. تو اس قسم کی کافی ساری چیزیں ہیں جو دوسری زبانوں میں ملتی ہیں. بالکل صحیح، بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی جیسے ذکر کیا تھا ریویژنسٹ میتھڈ کا، جو کہ جان ایڈورڈ وانسپرو وغیرہ کی طرف سے کمپائل کرو، اس کی باقاعدہ میتھڈ کی جیسے ایک بات ہوتی ہے، وہ پھر میتھڈولوجیکلی ہی انالائز کرنی چاہیے. میں بھی اسی طرح سے کرنا چاہوں گا کویشچن کہ فار ایگزامپل اگر کوئی اعتراض کرے، مطلب ایک کوئی ریویژنسٹ ہے وہ یہ اعتراض کرے کہ جی آپ کی جو زبانی روایت ہے ہمارا اس کے اوپر اس طرح سے اعتبار نہیں ہے جیسے آپ کرتے ہیں، ہم مینوسکرپٹ یا ان چیزوں کو زیادہ معتبر تصور کرتے ہیں، تو آپ کے جو مینوسکرپٹ ہیں وہ تو 200 سال بعد کی ہیں، قرآن کے ہوں یا حدیث کے ہوں، تو آپ پھر ان کو کیا کہیں گے؟ یہ صحیح سوال ہے کہ جس تاریخی منہج پر یا جس تحقیق کے جن مفروضوں پر وہ اپنا استدلال کھڑا کرتے ہیں تو ان پہ بات کرنی چاہیے کہ وہ کیا درست ہیں یا نہیں. تو اس میں میرے خیال میں علمی طور پر دو سوالوں کو اگر الگ کر لیا جائے تو وہ گفتگو زیادہ منطقی انداز میں آگے بڑھ سکتی ہے. ٹھیک. ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو اسلامی روایت یا تاریخ سے باہر کھڑے لوگ ہیں، خاص طور پر اب مغرب کے لوگ، جنہوں نے اب آ کے 150-200-250 سال سے مصادر کی روشنی میں مطالعہ کرنا شروع کیا، ورنہ ان کے ہاں تو دور دراز کی جو باتیں پہنچی ہوئی تھیں، غلط سلط معلومات تھیں، انہی پر وہ ایک رائے قائم کرتے تھے. تو ان کے ہاں باقاعدہ تاریخی مصادر کی روشنی میں یا تاریخی مطالعہ کرنے کا رجحان تو 200-250 سال 300 سال پرانا. اچھا. اس سے پہلے تو اگر آپ وہ ہٹی نے اپنی کتاب میں نا وہ پوری بیان کر دی ہے، فلپ ہٹی نے، کہ 16ویں-17ویں صدی، تو اس کا اس باب کا ترجمہ بھی مولانا وحید الدین نے اس میں شامل کیا ہوا ہے شتم رسول والی کتاب میں، کہ ان کے ہاں 16ویں-17ویں صدی تک بھی اسلام کے بارے میں کس طرح کی معلومات تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں وہ کس طرح دیکھتے تھے. اس لیے کہ اگرچہ کچھ تراجم قرآن کے ہو چکے تھے اور لیکن وہ مصادر سے براہ راست واقف نہیں تھے. ٹھیک. تو اب آ کے انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا نا، تو بہت ایک ڈسٹنٹ یعنی بہت ہی ریموٹ جگہ سے وہ مطالعہ کرنا شروع ہو رہے ہیں. تو ان کو حق ہے کہ وہ جیسے تاریخ کو دیکھتے ہیں یا تاریخ کی تحقیق کے جو میتھڈالوجی انہوں نے وضع کی ہے وہ اس کے مطابق آ کے مطالعہ کریں، شواہد دیکھیں. ٹھیک ہے. لیکن سوال دو الگ ہیں. ایک یہ کہ وہ اپنے میتھڈالوجی کے تحت کیسے مطمئن ہوں کہ ہاں مسلمان جو بیان کر رہے ہیں یہ تاریخی طور پر ثابت ہے یا نہیں. صحیح. تو ان کے ہاں تاریخی تحقیق کے مناہج یہ ہیں کہ ایویڈنس جو ہے وہ ہم اثر ہونا چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے یا آرکیولوجیکل فارم میں ہونا چاہیے، پرزرو ہونا چاہیے. اور ایک تیسری بڑی اہم بات یہ کہ جو کمیونٹی اس مذہب کی یا اس روایت کے پیروکار ہے اس کے باہر سے ہونا چاہیے. صحیح. آؤٹ سائڈ سورس ہونا چاہیے تاکہ ہم اس پر اعتماد کر سکیں. اب یہ ان کا ایک منہج ہے. ٹھیک. اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے پس منظر میں اگر اصرار کریں تو یہ ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو اس کمیونٹی کے لوگ اور وہ جو مذہبی روایت ہے وہ تو ایک تسلسل سے، یعنی ہماری اسلامی تاریخ میں کوئی تاریخی انقطاع تو نہیں ہے جی، وہ تسلسل سے ایک تاریخ چلی آ رہی ہے. وہ جغرافیائی لحاظ سے بھی کوئی انقطاع نہیں ہے، وہ تاریخی مواد کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے. تو ان کے منہج کو یا ان کے بتائے ہوئے معیارات کو خود مسلمان جو ایک تاریخ میں کھڑے ہیں اور ان کے ہاں اپنے مصادر ہیں اور تحقیق کے اپنے معیارات ہیں، تو ہم اس کو کیوں قبول کریں کہ اچھا ہماری تاریخ میں، ہماری روایت میں، ہمارے تاریخی معیارات پر ایک چیز ثابت چلی آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم یہ کیا بنیاد ہوگی یا اس پر اصرار کی کیا وجہ ہے کہ ہماری تاریخ میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن یا مثلا رسول اللہ کی شخصیت یا مکہ کا یہ شہر اور یہ تواتر سے ایسے چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو تب مستند مانیں جب ہم اثر کسی سیریاک یا کسی
فارسی یا کسی اور ماخذ میں اس کا ذکر ملے تب ہم مانیں گے کہ ہاں یہ تھا ورنہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی میتھڈالوجی ایک پس منظر میں بنائی جاتی ہے نا, اور اس پس منظر میں معیارات طے کرنے کا کام ضروری نہیں کہ وہ یونیورسل ہو. ٹھیک ہے. تو ان کے پرابلمس کیا ہیں مستشرقین کے, ان کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ان کے لیے ہمیں یہ غور بھی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پرسپیکٹو میں ان کے سٹینڈرڈز پہ ہم کیا ایویڈنس مہیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہ مسلمان اپنی تاریخ میں جو ایک تسلسل سے کھڑے ہیں وہ اس پہ سوال اٹھانا شروع کر دیں, یا وہ بھی یہ سمجھیں کہ نہیں یہ اس وقت تک مشکوک ہے جب تک کہ دوسرے مصادر میں اس کا ذکر نہ ملے, تو اس کی کوئی منطق نہیں بنتی. ٹھیک. ہمارے لیے وہ تب اعتراض یا کوئی تنقید قابل توجہ ہوگی جب وہ یہ بتائیں کہ ہاں آپ کے ہاں جو مفروضہ مانا جا رہا ہے, مثال کے طور پر یہ کہ مکہ شہر جو ہے نا بیت اللہ, ایک آج کل بڑی چلتی بات ہے کہ یہ جو بیت اللہ ہے یا جو کعبہ ہے اصل جگہ اس کی یہ نہیں ہے, اسلام سے پہلے یہ یہاں نہیں تھا. اچھا. یہ اردن میں پیٹرا میں کسی جگہ پہ تھا. صحیح. اور بعد میں کسی وقت 100-150 سال بعد مسلمانوں نے اس کو یہاں منتقل کیا. اچھا. یہ ایک بڑی چلتی ہوئی ایک بات ہے اسی ریویژنسٹ اسکول. جی جی. تو ٹھیک ہے, کہنے کو ایک بات کہہ دی ہے. کوئی انہوں نے پیٹرا کے علاقے میں نا کوئی ایک معبد بھی تلاش کیا ہے جو جہاں پہ لوگ اس طرح جا کے کرتے. اچھا. تو ٹھیک ہے, ایک تھیری تو آ گئی, لیکن کیا ایک تھیری سامنے آ جانے سے وہ اس کے لیے کافی ہے کہ مسلمان جو ایک تسلسل سے تاریخ میں کھڑے ہوئے یہ مان رہے ہیں کہ یہ 1400 سال سے یہی جگہ ہے جہاں پر ہماری عبادت ہو رہی ہے, یہیں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے, یہیں ہمارے پیغمبر پیدا ہوئے, یہیں سے اسلام پیدا ہوا. تو ہمارے لیے یہ تھیری کب یا کیوں قابل توجہ بنے گی؟ صرف ایک امکان سامنے آ جانے سے نہیں, یا ایک مفروضہ سامنے آ جانے سے نہیں. ہمارے پاس جتنا بڑا ایویڈنس ہے ہماری روایت کے تسلسل کا جو ایک اعتماد پیدا کرتا ہے, اتنا بڑا ایویڈنس اس کے مقابلے میں ہے نا. ایگزیکٹلی. تو ہمارے لیے پھر وہ قابل توجہ ہو. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں یہ دو سوالوں کو اگر الگ الگ کر لیا جائے تو شاید ہم بہتر مسئلے کی تنقید کر سکیں. بالکل. بہت بہت. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب اگر ہم اس کو ایک پوائنٹ کے اوپر آ جائیں, ایک اتفاقی پوائنٹ کے اوپر آ جائیں, وہ بات تو درست ہے کہیں کسی نہ کسی حد تک کہ اگر کوئی یہ مستشرقین میں سے کہتا ہے کہ جو سیرت کی کتاب ہے پہلی سیرت ابن اسحاق رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی دیر بعد لکھی گئی, چلے لگا لیں 70-80 ہجری جتنی بھی لگا لیں, ہے تو بعد کا ہی ٹائم. احادیث کی کتب تو اس کے بھی بعد میں لکھی گئی, وہ بھی بات کا ٹائم ہے. تو اب جب وہ یہ بات کرتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی اوتھینٹسٹی کو کیسے باندھ لیں, جو چیز زندگی کے اندر وہ تھی ہی نہیں, ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی تھی اور بعد کے اندر آئی, تو وہ کیسے اوتھینٹک ہو سکتی ہے؟ یہ ایک ویلڈ کویشچن بنتا ہے, اس کو کیسے انالائز کریں؟ دیکھیں وہ سارے بائبل کو تو مان رہے ہیں. اصل بات یہ وہ عمار صاحب نے بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں مطلب مکہ جو ہے نا اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تعلق ہے نا. ہماری جو ارکان اسلام میں سے ایک بنیادی رکن عبادت ہے حج کی, وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہمارے کچھ شاعر ہیں, ہر سال لوگ حج پہ جا رہے ہیں. جی. تو اب اتنا بڑا مطلب ہماری روایت یہ کہتی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اپنے مطلب زندگی کے آخری سال میں, اس کے بعد سے تسلسل سے ہو رہا ہے. تو اتنا بڑا ایونٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ کعبہ پہنچ گیا, تو وہ ہماری روایت میں نقل نہیں ہوا. صحیح. تو یہ مطلب ایسی ہنسی مزاح والے جو ہے نا وہ باتیں لگتی ہیں نا. تو یہ ایسی ہے کہ جیسے ان کی روایت کے جو قصے ہیں کہانیاں ہیں آپ کہہ لیں یا چلیں ان کی روایت کی جو ثابت شدہ چیزیں ہیں, مثال کے طور پہ رومن امپائر کی یا کرسچینٹی کی, اب کہا جائے کہ جی اس کو ایسٹرن جو ہے سورسز کے اندر جب تک ہمیں نہیں ملیں گی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بات درست نہیں ہے نا. ہر روایت نے یہ بات ٹھیک ہے کہ اپنا ایک تسلسل برقرار رکھا ہوا ہے. باقی اس کے باوجود آپ کہہ لیں کہ یہ ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ان کو مطمئن کرنے کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے جی, یا حکمت کے انداز میں. باقی یہ ہے کہ مجادلے کی غرض سے یہ بات پھر کمزور ہو جاتی ہے. وہ بات آپ کی درست ہے کہ مجادلہ جو ہے وہ اپنے اصولوں پہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, وہ ان کے اصولوں کے اوپر ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جتنے یہ لوگ جو ہے نا اس قسم کے اعتراضات کرنے والے ہیں, یہ ایتھیسٹ نہیں ہیں, زیادہ تر کرسچینز ہیں. جی جی.
اور وہ سارے جو ہے وہ بائبل کو مان رہے ہیں، اناجیل کو مان رہے ہیں. اور اناجیل جو ہے وہ اس میں مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لکھی گئی. کم از کم زمانہ بھی جو بیان کیا جاتا ہے نا، کم از کم بھی وہ 30 ایئرس تو لازماً ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کہیں کہ جی کوئی بہت محتاط آپ مطلب وہ قریب کا کوئی کول لے لیں تو ٹھیک. ہاں، سب سے پرانا اگر کوئی ہے تو اس کو تو وہ مانتے ہی نہیں، وہ یعقوب کے خطوط ہیں سب سے پرانے اگر ان کے پاس ہیں. اس کے بارے میں تو ویسی ڈیبیٹ رہی کہ اس کو شامل بھی کیا جائے کہ نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بالکل ایک دوسرا نیریٹو ہے جو کہ عام ان کے نیریٹو سے ہٹ کر ہے، جو وہ سینٹ پال کا نیریٹو تھا جس کے اوپر اب کرسچینٹی جو ہے وہ کھڑی ہے. جی. لیکن بہرحال پھر اس کو انہوں نے جو ہے وہ شامل کر لیا. باقی اناجیل وغیرہ تو بعد میں لکھی گئیں، اور یہ جو 4 ہیں یہ بھی مختلف ادوار میں، ان کے درمیان بھی ڈیکڈز کا فرق ہے. صحیح. تو وہ تو خود اس چیز کے اوپر کھڑے ہیں نا. اب اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو ریوائز کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلی صدی ہجری میں دکھا دیں. اب مطلب یہ کلیم ہے، یہ نہیں ہے مطلب یہ کہ پہلی صدی ہجری کے اندر آپ یہ دکھا دیں. بالکل. تو وہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، وہ کم نہیں. وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ 5 قسم کے ہیں. اچھا. ایک تو کائنز آپ کو ملتے ہیں بنو امیہ کے دور کے، جسے سکے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سکے انہی لوگوں کی میوزیمز میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی یہ میں اسکرین ریکارڈ کر رہا ہوں، اس کو بے شک لگا لیں. جی جی. ٹھیک ہے. تو وہ آپ سکے اگر نکالیں آن لائن، وہ ان کے وہ آپ کو مل جاتے ہیں بنو امیہ کے دور. اس کے اندر واضح طور پہ آپ کو تحریریں ملتی ہیں. مطلب ابھی جو میرے سامنے یہ سکہ ہے، یہ ہے، اس کے اوپر ایک تو بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور دوسرا اللہ اکبر لکھا ہوا ہے. یہ 65 کا ہے، 65 آفٹر ہجرہ کا. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو سکہ ہے نا، یہ سکہ ہے 66 کا، عبد الملک کے زمانے کا ہے. تو اس پہ باقاعدہ جو ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ باقاعدہ مطلب نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اسی طرح سے جو ہے وہ یہ تیسرا سکہ ہے، یہ 17 آفٹر ہجرہ کا ہے. ٹھیک ہے. اس میں پہلوی زبان کے اندر جو ہے وہ محمد لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں جو ہے محمد ہی لکھا ہوا ہے، ان دا نیم آف گاڈ، مطلب بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہے اس کے اندر. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک اور سکہ ہے 98 کا. یہ مطلب ہمارے یہاں سے اب کچھ نہیں، یہ وہاں اسپین سے دریافت ہوا ہے. یہ والا جو سکہ بھی میں، اس کے اوپر جو ہے وہ پورا آپ کو وہ لکھا ہوا محمد از دا میسنجر آف گاڈ، محمد رسول اللہ، یہ سارا لکھا ہوا مل جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کائنز، چونکہ ان لوگوں کو شوق بھی ہے اور خاص طور پہ انہوں نے آثار کی چیزیں کافی جمع کی ہیں. صحیح. ہم سے زیادہ جمع کی ہوئی ہیں. جرمنی میں، اسی طرح انگلینڈ کے اندر مختلف جو یونیورسٹیز ہیں اس میں آپ دیکھیں، وہ اب تو انہوں نے ان کو اس ڈیٹا کو ڈیجیٹلائز کر دیا. قرآنک مینوسکرپٹس آپ کو ڈیجیٹلائز مل جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کائنز ہیں. دوسرا جو ہے انسکرپشنز ہیں، مطلب پہاڑوں کے اوپر جو ہے وہ کھدی ہوئی عبارتیں. ٹھیک. تو اب یہ مطلب صرف ہم لوگ نہیں کہہ رہے. اچھا، یہ اس بندے نے بڑا کام کیا ہوا ہے، ایک ویب سائٹ اسلامک اویئرنیس کے نام سے، کافی کام ہے اس کا. اس نے نیچے جو ہے نا ان کے اپنے جو ہے وہ حوالہ جات بھی دی ہیں، ہر ایک اس کے امیجز بھی لگائے ہیں، سارا کچھ. تو اب انسکرپشنز میں ایک تو قرآن کی آیات آپ کو مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو انسکرپشن ہے یہ 80 ہجری کی ہے، مطلب 80 ہجری کی ہے انسکرپشن. اور اس میں یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض. اب عربوں کو مطلب اس سے کیا مطلب اگر قرآن اگر آپ کو یہاں مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ بھی مکہ کی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو انسکرپشنز ہیں مکہ، طائف، اور صرف مکہ طائف میں نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کو سیریا میں گولان جو ہائٹس ہیں ان کے قریب، پھر اس کے علاوہ ادھر یروشلم میں، یعنی جہاں جہاں مسلمان پہنچے تھے. اس کے علاوہ آپ کو ایجپٹ میں، ٹھیک ہے، سائپرس میں، مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں انسان یہ مسلمان پہنچے، فتوحات ہوئی، تو وہاں یہ آپ کو انسکرپشن ملتی ہے. مطلب یہ نہ کہہ لیں کہ جی یہ آج کے دور میں انہوں نے کوئی گھڑ لی، نہیں، وہ ایسا ہے بھی نہیں. وہ مطلب ایسی ہیں کہ جس کو وہ بھی ایڈمٹ کرتے ہیں. یہ ایک اور انسکرپشن ہے تبوک کے مقام کی، اللہم صلی علی محمد النبی.
یہ بھی جو ہے وہ 80 ہجری کی ہے. اچھا بعض اوقات اس کے اوپر سنین بھی لکھی ہوئی ہیں, نام بھی لکھا ہوا ہے جس نے لکھا ہے. ہاں جس نے لکھا ہے اس نے اپنا نام لکھا ہے. جیسے ہم لوگ بچپن میں ہم بھی پہاڑوں پہ جاتے تھے, اپنا نام لکھ کے آ جاتے تھے, نیچے تاریخ بھی لکھ کے آ جاتے تھے. تو یہ نفسیات لگتا ہے کہ پرانی ہے, مطلب ہمیں بھی کسی نے نہیں سکھایا, لیکن ایک ویسی درختوں میں جا کے اپنا نام لکھانا اور نیچے جو ہے نا وہ ڈیٹ اور تاریخ ڈال کچھ لوگ دل کا نشان بھی بنا دیتے تھے. ہاں تو یہ ہے. تو یہ انسکرپشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں. ایک اور انسکرپشن ہے اس کے اندر بھی جو ہے شاہد ریان بن عبداللہ انہ لا الہ الا اللہ و شاہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, اور اس میں نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ اس نے یہ لسانہ ثمان و 78 میں اس نے یہ تحریر لکھی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی جو ہے وہ طائف کے قریب کی تحریر ہے. تو یہ تحریریں بہت زیادہ ہیں. صحیح. اچھا اس میں کچھ تحریریں ایسی بھی ہیں کہ یہ یروشلم کی ایک تحریر ہے, یہ میں نے نکالی ہے 86-87 کی, جس میں یہ ہے کہ وہ ایک کنیسہ تھا, انہوں نے وہ گرا کے اس کی جگہ جو ہے وہ مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا, جو بھی اموی ان کا اس وقت کا جو ہے وہ حکمران تھا اس نے. پھر اس میں جو ہے یہ 85 کی ایک اور تحریر آ گئی. مطلب بہت ملٹیپل ہیں. یہ بھی اکوپائڈ سیریا بھی جو گولان ہائٹس ہے اس کی تحریر ہے. یہ ایک اور گولان ہائٹس کی تحریر ہے. اچھا اسی طرح آپ کو دور نہ جائیں, یہ قبۃ الصخرہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر کی تحریریں آپ دیکھ لیں, اس میں ملٹیپل ٹائمز جو ہے محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اور یہ تو بنو امیہ کے دور میں جو ہے وہ اس کی تعمیر کی گئی. اچھا اس پہ انہوں نے کہانی اور بنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کو جو ہے اس کی جگہ مطلب حج ختم کر کے اور وہاں پہ حج شروع کرنا چاہا تھا بنو امیہ نے. ٹھیک ہے, تو لیکن یہ ہے کہ اس کی تعمیر اگرچہ مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے, اس کی ایکسٹینشن وغیرہ ہوتی رہی ہے, لیکن اس کا جو بنیادی حصہ ہے جو بنو امیہ کے دور میں ہوا ہے اس کی بھی میں نے کہیں پہ نکالی تھی تحریر جو ہے, میں ابھی دیکھتا ہوں. ہاں یہ والی ہے. اب اس میں ملٹیپل ٹائم جو ہے مطلب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر محمد عبد اللہ و رسولہ. تو یہ چیز آپ کو ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کی ڈیٹ بھی 72 ہجری ہے. ٹھیک. تو دوسرا جو ہے کائنز کے بعد انسکرپشنز ہے. انسکرپشنز کے علاوہ تیسری چیز جو ہے یہ پیپرس جو ہے, ایک خاص طور پہ مصر کے لوگ اس وقت کا پیپر ایک استعمال کرتے تھے. نیل کے قریب ایک پودا اگتا تھا تو اس کا وہ پیپر بناتے تھے. اسی سے بعد میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ پیپر کا لفظ بھی بنا. اچھا وہ پیپرس جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوا, خط و کتابت کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوا. جو آرڈرز جاری ہوتے تھے بنو امیہ کے دور میں اس کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوا. جب وہ کافی زیادہ مل جاتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, یعنی اس کی تحریریں مل جاتی ہیں, اور اس میں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے, اس میں بھی آپ کو قرآن کی آیات بھی مل جاتی ہیں. مطلب وہ ساری جو آپ کو ایک تاریخ کا ایک تسلسل ہے ہاں جس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک تیسری چیز ہے. بالکل صحیح. اور یہ ابھی جو میں نے پیپرس کھولا ہوا یہ بھی مطلب 60 ہجری کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد وہ پوری وہ ایک تاریخ مینشن کر رہا ہے کہ یہ کس نے کس کو لکھا. یہ ذمے کا خط تھا بیسیکلی, وہ جو جزیہ اور ٹیکس عائد کرتے تھے نا, تو یہ اس کی لمبی چوڑی تحریر ہے جو وہ ملتی ہے. اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ مینوسکرپٹس ہیں. مینوسکرپٹس بھی خود انہوں نے آن لائن کر رکھے ہیں سارے. ابھی یہ جرمنی کی ویب سائٹ ہے ایک کارپرس جو ہے قرآنکم, یہ مطلب قدیم مینوسکرپٹ اس کے پاس کافی زیادہ ہے. اب اس میں خاص طور پہ اگر آپ جائیں نا, مثال کے طور پہ کوئی آیت لکھیں, کسی بھی سورہ کی کوئی آیت لکھیں تو اس کے اگینسٹ ہی آپ کو سارے مینوسکرپٹس نکال دیتے ہیں. اچھا. اب قرآن میں 4 جگہ پہ ہمیں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آتا ہے, جیسے محمد رسول اللہ یہ سورہ فتح میں, تو میں نے اس کو وہ والی جگہ دی نا. ٹھیک ہے, کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29, تو اس نے مجھے اس کے اوپر جو ہے 90 مینوسکرپٹس نکال دیے. اچھا. ٹھیک ہے. اب ہر مینوسکرپٹس جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں, جیسے ابھی یہ مینوسکرپٹس میرے سامنے, اس کو میں نے ابھی کلک کیا, اب اس نے اس کے پوری ڈیٹیل دے دی. ٹھیک ہے, یہ دماسکس سے ہمیں ملا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 660 مطلب اس نے تو خیر عیسوی کے اعتبار سے کہا, یہ مطلب آفٹر 1 ہجرہ اس کے بعد بن جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں قدیم بھی آپ کو مل جاتے ہیں کئی. ایک جو ہے نسخے جو ہے میں دیکھ رہا تھا, مطلب یہ ہے کہ جو پہلی صدی
جو ان کے بقول مطلب یہ انہوں نے کاربن ڈیٹنگ کی ہوئی ہے, وہ صحیح. کاربن ڈیٹنگ کا پورا سارا نیچے لکھا ہوا ہے, بالکل صحیح. اور وہ کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ بھی ایک جگہ سے نہیں ہوتا, وہ 5 جگہ سے کرتے ہیں, اور وہ ساروں کا ملا کے پھر اس کی ایک ایوریج جو ہے وہ نکالتے ہیں, اور پھر بتاتے ہیں کہ جی یہ فلان ڈیٹ کا جو ہے نا یہ مینوسکرپٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کئی ایک مینوسکرپٹس جن میں محمد رسول اللہ یعنی یہ والی آیت موجود تھی. اچھا, ٹھیک ہے, ویری نائس. اور وہ آپ کا جی 60 ہجری کے قریب کا ہے, 60 ہجری کے قریب کا. تو مطلب یہ ہے کہ قرآن بھی ثابت ہو گیا, اور اللہ کے رسول کا نام بھی ثابت ہو گیا, اور وہ اللہ کے رسول ہیں یہ بھی ثابت ہو گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اسی طرح سے آپ دوسرا مقام اگر نکالیں نا, میں نے سے سورہ احزاب کی وہ 40 نمبر آیت جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اس پہ اس نے مجھے 107 مینوسکرپٹس نکال دیے ماشاءاللہ. اور پہلی صدی ہجری کے آپ کو مل جاتے ہیں, دوسری صدی ہجری کے بھی مل جاتے ہیں, اور عام مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی پوری ڈیٹیل وہ آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس کتنا اس کا پورشن موجود ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مینوسکرپٹس ایک بہت بڑی جو ہے, اور یہ انہی کے پاس سے نکل رہے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی بڑی بات ہے, ان کے پاس گئے کیسے؟ وہ تو دیکھیں جب آپ کالونیاں بنی ہوئی تھے تو ظاہری بات ہے وہ یہاں سے اٹھا کے لے گئے, ہمارے سے ہی لے کر گئے, اور کہاں سے لے کے, اور پھر اس پہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال دیتا ہے. یہ تو ہے. اور آخری جو چیز ہے ادب جاہلی. جی, ادب جاہلی میں اس کا تذکرہ ملتا ہے, خاص طور پہ مولانا حمید الدین فرائی صاحب کی جو ہے نا سورہ فیل کی تفسیر ہے. جی جی, اس میں انہوں نے ابراہا نے جو حملہ کیا تھا, وہ جو عام الفیل کا تذکرہ ہے, اس کے جو لشکر آئے تھے, وہ ایک تو یہ کہ ہماری روایت یا قرآن یہ بیان کرتا ہے, دوسرا یہ کہ ادب جاہلی میں اس کے کیا استشہادات ہیں, مطلب کون کون سے جو ہے وہ جاہلی شعراء نے اس واقعے کا تذکرہ کیا, اس سنگ باری کا. خیر ان کی تفسیر اپنی ایک مطلب اس میں ندرت ہے مولانا فرائی صاحب کی, لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے ادب جاہلی کی کچھ چیزیں جمع کی. تو ادب جاہلی میں اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا. ٹھیک ہے, جاہلی شعراء نے, یعنی اب یہ اسلام سے ہٹ کے سورس ہو گیا نا, کہ کعبہ موجود ہے, کعبہ کے اوپر حملہ ہوا. ٹھیک ہے, وہی بات جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو مسلمان کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور حملہ کرنے والوں کے ساتھ یہ ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں آپ کو ادب جاہلی سے مل جاتی ہیں, لٹریچر سے مل جاتی ہیں. اب لٹریچر یا ادب جاہلی یا جاہلی شاعری اس طرح کا کوئی مذہبی آپ کہہ لیں کہ جی ٹیکسٹ نہیں ہے, ریلیجیس ٹیکسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی, اور وہ اس سے ہٹ کے بھی ہے, مطلب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کا ہے, تو وہ بھی ایک ایویڈنس ہے کہ مکہ موجود ہے. بالکل صحیح, خانہ کعبہ موجود ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ قریش موجود ہیں. ایگزیکٹلی, بہت اہم بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے غیروں کی تفصیلی بات کی, میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ اپنوں کی بات بھی کروں. اپنوں سے مراد وہ لوگ جو کہ ایک تو وہ مستشرقین ہیں جو غیر مسلم ہیں, ان کا کام تھا, انہوں نے اعتراض کیا, اس کے نتیجے میں جوابات آئے, وہ سارا کام ہو گیا. کچھ اپنے بھی ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں کے اندر ہی وہ طبقہ ہے جو کہ کچھ چیزوں کے اوپر اعتراضات کرتا ہے, اور اس کی کچھ وجوہات بھی ہوں گی, وہی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. فار ایگزامپل, میں نے جیسے مثال دی تھی کویشچن کے اندر ڈاکٹر صاحب کو کہ جی سیرت کے اوپر جو پہلی چیز ہے لکھی گئی, سیرت ابن اسحاق, وہ 70 ہجری 80 ہجری کے اندر لکھی گئی ہے, بہت دیر بعد مطلب. تو یہ کام اسی وقت کیوں نہ ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ یہ اعتراض کہ جی حدیث کی کتابیں تو اس کے بھی بہت عرصے بعد لکھی گئی ہیں, یہ اعتراض تو اپنے کرتے ہیں, یہ تو غیر نہیں کر رہے, تو ہم ان اپنوں کو پھر کیا بات اس میں کہیں گے؟ یہ بھی اہم سوال ہے, اپنے بھی کر رہے ہیں, لیکن یہ باتیں بھی بنیادی اصل میں اپنوں نے بعد میں شروع کی, وہ غیروں نے کی پہلے, انہوں نے یہ سوالات اٹھائے. اور ظاہر ہے اس اگر ایک آرگومنٹ آپ کو کچھ بھی اس کے ساتھ ایویڈنس ہے اور وہ اپیل کرتا ہے تو پھر تو اپنے غیر کا فرق نہیں رہ جاتا, پھر ایک سوال بن جاتا ہے. اس سے متاثر ہونے والے یا اس کا اثر قبول کرنے والے پھر کوئی بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. ایک جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی نا, میں اس میں ایک میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے 4-5 بہت اہم وہ شواہد کا ذکر کیا. ایک میرے خیال میں یہ بھی پہلو بنتا ہے اور اس پر کام ہونا چاہیے کہ دیکھیں اسلامی تاریخ میں مسلمان معاشروں کے اندر ہی جو یہودی اور مسیحی مناظرین ہیں ان کے علماء جو اسلام پر اعتراض کرتے رہے, یہ بھی بالکل شروع سے موجود رہے. اچھا, صحیح. امیوں کے دور میں بھی رہے ہیں, عباسیوں کے دور میں بھی رہے ہیں, ان میں سے کچھ تو بہت مشہور ہیں جنہوں نے باقاعدہ اسلام پر, اس کی تعلیمات پر, رسول اللہ کی شخصیت پر اعتراضات, ان کی چیزیں مل بھی جاتی ہیں. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے.
یوحنا دمشقی مشہور ہے، یا یعقوب بن کندی، عبد المسیح غالباً کندی وہ ہے. تھوڑا اور آپ نیچے آئیں تو موسیٰ بن میمون ہے. اور تو یہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس اسلام کے ماحول میں، اور وہ اپنے مذہب کو نا ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور اسلام پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں. اچھا، ان میں سے کوئی بھی یہ اعتراض نہیں اٹھا رہا کہ یہ مسلمانوں نے فیبریکیٹ کر لیا، صحیح، ایسا کوئی بندہ تھا ہی نہیں، یہ انہوں نے ساری تاریخ ہی گھڑ لی، کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا. اچھا، جو اسلام کی معروف تعلیمات ہیں، جو اسٹینڈرڈ تعلیمات ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہے رسول، وہ انہی پر اخلاقی یا مذہبی اعتراض کر رہے ہیں. اچھا، کہ آپ کا مذہب تو جنگ لڑنے کی تعلیم دیتا ہے، آپ کے پیغمبر تو انہوں نے خون بہایا اور یہ کیا اور وہ کیا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، کہ یہ یعنی 1500 سال بعد ہمارے جو مستشرق محققین ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یا ان کو یہ ایویڈنس مل رہا ہے کہ نہیں مسلمانوں کا نیریٹو ٹھیک نہیں ہے. تو جو اس علاقے میں اس روایت کے اندر کھڑے غیر مسلم ہیں جو اسلام پہ تنقید کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کا دھیان ادھر جانا چاہیے. سب سے پہلے تو ان کو توجہ ہونی چاہیے کہ یہ تو انہوں نے مسلمانوں نے ہمارے سامنے یہ سارا کچھ کر لیا. تو یوحنا دمشقی جو ہے وہ مثلا دیکھیں وہ کوئی 125-150 سال بعد کا ہے. جی، جان آف ڈیماسکس تقریباً 150 کے بعد، 150 کے بعد ہے. تو اب اس نے باقاعدہ تفصیل سے اسلام کی اور قرآن کی تعلیمات پر اعتراضات کیے. تو 150 سال والے بندے کو اتنا تو پتہ ہوگا نا کہ یہ جو میں جن چیزوں پر اعتراض کر رہا ہوں یہ واقعتاً ثابت بھی ہیں یا نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک لائن آف آرگیومنٹ ہے، ایگزیکٹلی، اس کو بھی دیکھنا چاہیے ایگزیکٹلی، کہ یہ اس طرف توجہ، اگر واقعتاً مسلمان کو اتنے بڑے پیمانے پر چیزیں فیبریکیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کعبہ نہیں تھا وہ بنا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کوئی شخصیت تھی نہیں وہ بنا دی، قرآن نام کی کوئی چیز نہیں تھی نہیں اور وہ انہوں نے 150-200 سال میں تیار کر لی. تو ان لوگوں کو تو دھیان ہونا چاہیے، وہ یہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، ان میں بہت مختلف لوگ ہیں. بعض مناظرین ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ہم پر عذاب مسلط کیا. اچھا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم عرب ہم پر چھا گئے ہیں تو اللہ نے ہمارے گناہوں کی ہمیں سزا دی ہے. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ عربوں میں بھی نبی آنا تھا، وہ آیا ہے، لیکن یہ اصل میں ہم جس زمانے کا انتظار کر رہے ہیں یہ اس کا ایک پہلا مرحلہ ہے. یہ جب ہوگا تو پھر اس کے بعد ہمارا مسیح آئے گا. صحیح. کئی قسم کے لوگ ہیں، تھیوریز لیکن یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری تاریخ انہوں نے گھڑ لی. تو یہ بھی ایک بڑی اہم. ٹھیک. جو دوسرا سیرت والا معاملہ ہے، جی دیکھیں یہ سیرت کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں بھی بنیادی طور پر تو جدید دور میں مستشرقین نے ہی سوالات اٹھائے. ٹھیک. جیسے مثلاً ولیم میور ہے ہمارے یہاں، اس نے سیرت پہ کتاب لکھی. تو ابتدائی آپ کو نا شکوک شبہات اس کے ہاں مل جاتے ہیں کہ اگر ہم رسول اللہ کی سیرت لکھنا چاہیں تو حدیث کا ذخیرہ نہیں لگتا کہ اتنا اتھینٹک ہے جتنا مسلمان سمجھتے ہیں. اچھا. تو وہ اس حد تک رہتا ہے. اچھا. تو اس میں ہمیں بڑی احتیاط سے دیکھنا چاہیے کہ کیا چیزیں ٹھیک ہیں کیا. اس کو پھر آگے چل کر تھوڑے عرصے کے بعد گولڈ زہر وغیرہ اور یہ وہ اس کو ایک باقاعدہ نیریٹو بنا دیتے ہیں. وہ پھر کافی ایویڈنس بھی اکٹھا کرتے ہیں. تو گولڈ زہر کا کام جو ہے وہ اس لحاظ سے کہ وہ اصل سورسز سے واقف ہے، اور وہ جو سارا مواد ہے جس میں ابتدائی عہد میں روایتوں کے بارے میں، کثرت روایت کے بارے میں، روایتوں کی تنقید کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، تو وہ اس نے سارا ایویڈنس اکٹھا کر کے تو اس سے ایک پورا نیریٹو بلڈ کیا ہے. اور وہ اگر آپ اس کا بہت گہرائی سے تجزیہ نہ کریں تو وہ دیکھنے میں بڑا پاورفل ہے. تو اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا. صحیح. عرب میں، عجم میں. اب اقبال کے خطبات اگر دیکھیں تو اقبال بھی اس نیریٹو سے وہ کافی حد تک متاثر ہے. وہ گولڈ زہر کے کام کا ذکر نا ایک اپریسیشن کے انداز میں کر رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. تو کام انہوں نے کیا. اور ہمارے جو مسلمان آپ کہہ لیں منکرین حدیث ہیں اس میں انہوں نے کوئی بہت اضافہ نہیں کیا. اچھا. بنیادی جو آرگیومنٹس ہیں وہ وہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو تھوڑا انہوں نے ولگرائز کر کے، پرویز وغیرہ کے آپ دیکھیں نا تو انہوں نے حدیثوں کی کتابوں سے ایسی مثالیں دی کہ جس سے ایک عام مسلمان کو پریشان کر سکتے ہیں. تو انہوں نے صرف اتنا کام کیا کہ
اس آرگیومنٹ کو ولگرائز کر کے پیش کیا جائے. کام میں کوئی بہت زیادہ کنٹریبیوٹ ہمارے مسلمانوں نے نہیں کیا. لیکن مستشرقین نے جو کام کیا ہے اس میں ایک قوت یا وزن محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور اسی کے جواب میں پھر ہمارے اہل علم نے حدیث کی تاریخ کو اور اس کی تدوین کے سارے مراحل کو اس دور میں پھر دوبارہ آ کے اس پہ کام کیا. اور اب تو مستشرقین نے بھی اتنا کام کر دیا کہ وہ جو نیریٹو تھا گول زہر وغیرہ کا وہ اب ایک موقف رہ گیا. اس کی بھی بہت زیادہ کوئی جسے آپ کہیں کہ ووکل ترجمانی اب نہیں ہوتی. ان کے اندر بہت سے لوگوں نے کام کر کے دکھا دیا کہ نہیں یہ جتنی بڑی آپ بتا رہے ہیں ایویڈنس آپ تھوڑا دے رہے ہیں. فیبریکیشن ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے, وہ مسلمان بھی مانتے ہیں. لیکن جتنا آپ ایویڈنس دے رہے ہیں وہ نتیجہ آپ اس سے بہت بڑا نکال رہے ہیں. اس پہ مولانا اصلاحی کا بڑا اچھا ایک تبصرہ ہے. مستشرقین کا جو انداز تحقیق ہے وہ کہتے ہیں یہ مستشرقین جو نا یہ ان کو ٹڈے کی ٹانگ مل جائے نا تو اس پہ ہاتھی کا خول چڑھا لیتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ ایک کمزوری ہے ٹھیک کہ وہ بعض دفعہ ایویڈنس ان کے پاس ہوتا ہے لیکن اس سے نتیجہ آپ کتنا بڑا نکال سکتے ہیں. صحیح. اس میں کمزوری ہوتی ہے. صحیح. اچھا لیکن اگر اس صورت میں دیکھیں, فرض کریں ایک جو چھوٹی سی مثال آپ کو میں نے دی تھی, ہم ایک عام مسلمان کو کیا بتائیں گے کہ یہ اتنے ذخیرہ حدیث یا سیرت کی کتب یہ اتنے عرصے بعد کیوں آئیں, پہلے کیوں نہ آئیں؟ ہاں یہ ایک اہم سوال ہے. یہ متاثر کرتا ہے ایک عام. جی. تو اس میں اصل میں میرے خیال میں عام آدمی کو تو یہ تاریخی مواد کیسے جمع ہوتا ہے اور اس میں آگے کیسے منتقل, یہ پیچیدہ کام ہے نا. اس پہ تھوڑی سی محنت ہمیں کرنی چاہیے. اصل میں ابن اسحاق مرتب کر رہے ہیں یا اس کے بعد ابن سعد یا باقری اور پھر محدثین مواد تو مرتب کر رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ 150 سال بعد یہ انہوں نے مرتب کیا, تو اس سے پچھلے دور میں ان تک یہ اورلی پہنچا ہے, زبانی پہنچا ہے, یا تحریری شکل میں پہنچا ہوگا تو وہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں. ہمارے پاس لکھا ہوا یہی ہے. صحیح ہے. تو اب اس سے ایک کویسچن تو پیدا ہو جاتا ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے چیزیں بالکل ہی زبانی نقل ہو رہی تھی, لکھی نہیں جا رہی تھی؟ تو یہ تو اچھا اس کی تحقیق کا بھی ہمارے پاس ذریعہ یہی مواد ہے. صحیح. یعنی کہ پہلے 150 سال میں کیا چیزیں لکھی جا رہی تھی کہ نہیں لکھی جا رہی تھی. تو یہ جو ہمارے پاس ذخیرہ ہے 150 سال کے بعد دوسری تیسری صدی کا, ہمارے پاس مواد یہی ہے. تو اب دیکھیں کیا اس ذخیرے سے ہمیں اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں اس سے پہلے بھی چیزیں لکھی جا رہی تھی, زبانی بھی روایت ہو رہی تھی, لکھی بھی جا رہی تھی, تحقیق بھی ہو رہی تھی, تو کیا اس ذخیرے سے ہم پچھلی تاریخ کے بارے میں کچھ ایسے نتائج اخذ کر سکتے ہیں جو قابل اعتماد ہو؟ میرے خیال میں اس پر اصولاً شاید مستشرقین کو بھی اعتراض نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ جب پہلے 150 سال کے بارے میں کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں وہ اسی ذخیرے سے کرتے ہیں. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ یہ کہنا کہ یہ سارا ذخیرہ سارا ہی کسی نے 150 سال کے بعد بیٹھ کے لوگوں نے بنا لیا, اتنی بڑی بات کہنا یہ تاریخی طور پر ممکن نہیں ہے. تو اس میں مجموعی طور پر ہم دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پچھلے دور میں صورتحال کیا رہی ہے. تو اس کا بہت ایویڈنس ہے کہ 150 سال پہلے کی ہمارے پاس لکھی ہوئی تحریریں محفوظ نہیں ہیں. بالکل صحیح. لیکن اس کا بہت ایویڈنس ہے, اور اس کے فیبریکیٹڈ ہونے کا یا یہ کہ کسی وقت لوگوں نے بعد میں وہ چیزیں گھڑ کے جمع کر لی ہیں, اس کے شواہد نہیں ہیں. تو چیزیں اس سے پہلے بھی انفرادی طور پر لکھ کے نقل ہو رہی تھی. صحیح. اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جب یہ شکل اختیار کر لی ہے, وہ مختلف انفرادی مجموعے تھے, وہ جب انہوں نے آ کے 125-150 سال کے بعد میرے خیال میں شاید کچھ عرصے میں ہمیں ابن اسحاق سے پیچھے دوسری صدی کے پہلے نصف میں جن لوگوں نے چیزیں مرتب کی ہیں نا, جی جی, ان میں وہ بھی کچھ آنا شروع ہو گئی. موسیٰ بن عقبہ کی چیزیں آ گئی ہیں, اور بن زبیر کی چیزیں, جی جی, اور بھی چیزیں آ جائیں گی. تو ان سے پتہ چل جائے گا کہ اصل میں یہ ساری چیزیں لکھی جا رہی تھیں لیکن وہ بکھری ہوئی تھی, انفرادی مجموعوں کی صورت میں تھی. صحیح. اس دور میں آ کے اس کا امکان پیدا ہو گیا تھا کہ کوئی صاحب علم ان سب کو جمع کر کے تو ایک مجموعے کی صورت دے دے. تو یہ فطری بات ہے
کہ اگر آپ نے 10 15 20 25 مجموعوں کو شکل اکٹھا کر کے آپ نے ایک مجموعہ مرتب کر دیا ہے تو پھر ان چیزوں کی اہمیت اتنی نہیں رہی ہوگی. پھر ابن اسحاق کی کتاب زیادہ وہ مرجع بن گئی ہوگی, لوگوں کے لیے ماخذ بن گئی ہوگی. بالکل صحیح. تو ان خطوط پر ہمیں کچھ چیزیں ایکسپلین کرنے کی اور اس کے کچھ شواہد جمع کرنے کا کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اگر میں آپ کو ایک تھیوری کے بارے میں بتاؤں, ظاہر ہے آپ کے علم میں ہوگا, مستشرقین نے باقاعدہ طور کے اوپر ایک تھیوری فارمولیٹ کی ہے. اس میتھڈ کا نام تو ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ ہے, لیکن اس کے ذریعے سے وہ ایک تھیوری بیان کرتے ہیں. میں آپ کے توسط سے یہ چیز جاننا چاہوں گا. کامن لنک تھیوری اس کا نام ہے. کل ملا کے بات یہ ہے اس میں کہ جی جو بھی روایات نقل کی گئی ہیں اسلامی تاریخ میں, احادیث کی کتب میں, یا وہ کل ملا کے اس کے جو لنک ملتے ہیں نا ہمیں, اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ اتنے وہی کے وہی لوگ ہیں جو جن کے ذریعے سے باتیں پھیل رہی ہیں. تو یہی لگتا ہے کہ سازش انہی کی تھی جنہوں نے آ کر سارا کا سارا یہ معاملہ مرتب کیا. ان میں آپ کو پتہ ہے کہ امام زہری وغیرہ کے اوپر کافی اعتراضات کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ اس دور کے محدثین ہیں جن کی باقاعدہ طور پہ بخاری میں روایات موجود ہیں. کوئی ایسے محدثین نہیں ہے جن کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی ذات کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں. تو ایسی یہ کہ ایک ہی سورس سے ہمیں سارا کچھ مل رہا ہے, اس کے مختلف سورسز نہیں ہیں, اور وہ اگر سورس ہے بھی تو وہ حدیثیں گڑھنے کے اندر جو ہے وہ معروف تھا. وہ یہی کہا جاتا ہے اس تھیوری کے تحت, کامن لنک تھیوری کے. تو آپ اس کو کیسے انالائز کریں گے؟ دیکھیں, کامن لنک تھیوری آسان الفاظ میں یہ تھا کہ ایک چین ہے, چین آف نریٹرز ہے, اس کا ایک مرکزی راوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ساری جو نریٹرز ہوتے ہیں وہ اس مرکزی راوی کے تھرو ہی اس ٹیکسٹ کو, اس متن کو بیان کر رہے ہوتے ہیں, نریٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بعد میں اس جو اعتراض تھا, یہ جو آبجیکشن تھا, اس کے اوپر مزید کام ہوا, اور ہمارے ہاں تو سندوں کے اوپر کام زیادہ ہے. جی, مستشرقین کا اگرچہ مینوسکرپٹس کے حوالے سے کام زیادہ ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ احادیث کی تحقیق کے حوالے سے جو ہمارے ہاں اسناد کے حوالے سے کام ہوا ہے, وہ ان کے ہاں وہ اس معیار کو وہ نہیں پہنچ سکتے. صحیح بات یہی ہے. کامن لنک جو ہے وہ ایک نہیں, وہ ایک سے زائد ہوتے ہیں. اچھا. اب ان کی تحقیق, ان کی ریسرچ اتنی تھی, جو ان کو ریسورسز اویلیبل تھے, تو انہوں نے کچھ احادیث کے اندر ایک کامن نکال لیا کہ جی اس میں مرکزی راوی جو ہے وہ ابن شہاب زہری ہے, مثال کے طور. جی, وہی انہی کے اوپر آتے ہیں. اچھا, یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا کیوں آتے ہیں ان پہ؟ ابن شہاب زہری سے 2000 حدیثیں مروی ہیں. ٹھیک ہے, اب احادیث 2000 تو نہیں ہے نا, یہ 2000 بھی ہم کہتے ہیں مطلب 2000 متون نہیں ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, مطلب یہ سندیں ہیں, متون تو کافی کم ہو جاتے ہیں نا, سندیں زیادہ ہو جائیں تو پھر روایت بالمعنی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ چیزوں میں اختلاف ہو جاتا ہے, تو وہ اس کو بھی علیحدہ حدیث کنسیڈر کر لیتے ہیں, جس میں کوئی چند ایک الفاظ مختلف آ جائیں. جی, جیسے صحیح مسلم کا منہج ہم دیکھتے ہیں, وہ ایک لفظ مختلف ہو جائے تو اس کو ایک علیحدہ حدیث کنسیڈر کر لیتے ہیں, حالانکہ متن وہی ہوتا ہے, سیم ٹیکسٹ ہی ہوتا ہے. تو اصل میں کامن لنک جو ہے نا, یہ بات درست نہیں ہے. بہت کم نہ ہونے کے برابر آپ کہہ لیں. کچھ روایات ہیں کہ جن میں جیسے کہتے ہیں کہ جی راوی, آپ کہہ لیں کہ جی یہ راوی جو ہے نا اس حدیث میں متفرد ہو گیا ہے یا منفرد ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہمارے یہاں اصطلاحاً غریب بھی کہہ دیتے ہیں کہ راوی ایک ہی رہ گیا اس کے اندر. تو یہ بہت کم ہوتا ہے. بعض اوقات ہمارے ہاں بھی کچھ جو ہے نا وہ محدثین یا محققین یہ کلیم کر دیتے ہیں کہ جی یہ روایت جو ہے غریب ہے, یا اس میں یہ راوی جو ہے وہ متفرد ہے. اچھا, اس پہ پھر ہمارے ہاں اصول حدیث کے اندر باقاعدہ ایک سائنس مرتب ہوئی جس کو تابع اور شاہد کہتے ہیں. اچھا, یعنی توابع اور شواہد کی ایک بحث تھی. یعنی مزید اس کے اوپر تحقیق ہوتی تھی, اور لوگ توابع اور شواہد لے کر آتے تھے کہ جی نہیں, مطلب یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ فلاں سے بھی مروی ہے. اچھا, صحیح. مطلب شاہد کی ایک تعریف یہی کی جاتی ہے نا, شاید ٹیکنیکلی مطلب وہ یہی تعریف ہے, مطلب صحابی ڈیفرنٹ ہو جائے اس روایت کو بیان کرنے میں. تو یہ ہمارے ہاں مطلب اس قسم کی ایفرٹ رہی ہے. تو یہ بنیاد ایک کمزور بنیاد ہے کہ جی ایک بندہ درمیان میں مرکزی ہے, اور اس کے اوپر ہی جو ہے نا وہ سارا بوجھ ڈلا ہوا ہے. صحیح. وہ کم تحقیق کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بعد میں تحقیق بہت زیادہ بڑھ گئی. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ ہر زمانے کا آپ کہہ لیں کہ ایک انداز ہوتا ہے علوم کو محفوظ کرنے کا. تو عربوں کا مزاج جو ہے وہ یہی تھا کہ چیزوں کو زبانی محفوظ کرتے تھے. جیسے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جی شعر و شاعری ان کو زبانی یاد ہوتی تھی, مطلب دیوان ان کو زبانی یاد ہوتے تھے. بہت کم ایسا ہوا ہے کہ وہ جیسے سبع معلقات وغیرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جی وہ لکھ کے لٹکائے گئے.
بیت اللہ کے اوپر، ورنہ عموماً تو زبانی شعر و شاعری روایت ہوئی ہے، نقل ہوئی ہے، لکھ کے تو کوئی خاص نقل نہیں ہوئی نا. تو علم صرف یہ نہیں تھا کہ جی کوئی قرآن کا علم یا حدیث کا علم یا سیرت کا علم یہ کیوں اورلی نریٹ ہو رہا تھا، تو اس کے علاوہ جو علوم تھے وہ کیسے نریٹ ہو رہے تھے. مثال کے طور پہ لٹریچر ہے، ادب ہے، ٹھیک ہے. تو جتنا کچھ وہ لکھا جا رہا تھا اتنا کچھ دوسری چیزیں بھی لکھی جا رہی تھیں. تو ایک تو اس قوم کا مزاج یہی تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس زمانے کا مزاج بھی تقریباً یہی تھا. ایون کہ آپ ادھر دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ہندو مت کے اندر بھی یا کرسچینٹی میں بھی بہت ساری چیزیں اورلی نریٹ ہو رہی تھی، زبانی. اناجیل بھی پہلے اورلی نریٹ ہوئی ہیں، لکھی بعد میں گئی. تو بعد میں جب آپ کہہ لیں پرنٹنگ پریس آ گیا، یا ایون کہ ہمارے ہاں تو خیر بہت جلدی کتابت کا زمانہ آ گیا، دوسری صدی ہجری میں بہت کتابت ہونا شروع ہو گئی. لیکن یہ کہ پرنٹنگ پریس کے بعد تو پھر ویسی کتابت کا زمانہ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ لکھ کے محفوظ کرنے کا ایک آ گیا. اور اب آپ دیکھیں، اب ڈیجیٹل دور میں جا رہے ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایف کی طرف آپ آ گئے ہیں. اب پی ڈی ایف سے بھی اب آپ شاید مطلب ایک آگے کی طرف جا رہے ہیں، ڈیجیٹل بک کی طرف جا رہے ہیں. تو ہارڈ بک جو ہے وہ اس کے خریدار جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں. یعنی علوم کو محفوظ کرنے کا اب یہ ذریعہ، یعنی لیپ ٹاپ میں محفوظ کرنا، سافٹ ویئر بنا کے محفوظ کرنا، ٹھیک ہے. ڈیجیٹلائزیشن آف جو ہے وہ اسلامک سائنسز، اب اس پہ پی ایچ ڈی کے تھیسز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کو سافٹ ویئر کے انداز میں. تو یہ سب کچھ اب ہو رہا ہے. تو اب محفوظ کرنے کا طریقہ بدل گیا. ہو سکتا ہے اگلے دور میں کوئی اور طریقہ آ جائے. تو یہ ہر زمانے کے علوم کو محفوظ کرنے کے طریقے ہیں. تو کتابت ایک طریقہ ہے، مطلب اس پہ انسسٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہو سکتا ہے اگلے ادوار میں ہم جائیں تو یہ کتابت بالکل ہی ختم ہو جائے. مطلب اتنا پس منظر میں ہم چھوٹے تھے تو فلاپی استعمال ہوتی تھی، پھر سی ڈی آئی. اب سی ڈی کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. مطلب آپ سی ڈی کہاں بازار میں ملتی ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیسٹ پلیئر ہوتے تھے، ٹھیک ہے. وہ ہمارے بچپن، اب وہ کیسٹ پلیئر بھی نہیں ہے، نہ کیسٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے پھر یو ایس بی آنا شروع ہوئی. پھر اب یو ایس بی کے بعد ہو سکتا ہے کوئی اور چیز آ جائے، تو یہ یو ایس بی بھی جو ہے وہ ہماری سائٹ پہ ہو جائے. تو چیزوں کو محفوظ کرنے کے طریقے بدلتے رہتے ہیں. ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے اوپر انسسٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہر زمانے کا ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے نے علوم کو محفوظ کیا ہے. تو میمورائزیشن بھی ایک طریقہ رہا ہے علوم کو محفوظ کرنے کا، ٹھیک ہے. جس طرح سے کتابت رہی ہے، دونوں کی اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اہمیت رہی ہے. تو اس لیے، لیکن یہ بھی کہنا کہ نہیں تھی کتابت پہلی صدی ہجری میں، تو یہ بڑی بات ہے. دیکھیے چیزیں اب نکل رہی ہیں. ابھی یہ میں نے شاملہ کھولا ہوا ہے، اس میں آپ مختلف اس کے سرچ بکس کے اندر جائیں نا. اب جیسے یہ کتب السنہ میں پہلی کتاب فضائل مکہ کے نام سے، حسن بصری کی علیہ رحمۃ، فضائل مکہ کے نام سے، وہی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے. اب حسن بصری کی وفات 110 ہجری میں ہے. ان کے ایک دوست بیسیکلی مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے. اچھا. تو انہوں نے ان کی ترغیب اور تشویق میں یہ کتاب لکھی فضائل مکہ کہ مکہ چھوڑ کے نہ جاؤ، ٹھیک ہے. اب یہ کتاب پہلی صدی ہجری میں لکھی گئی. اسی طرح سے اب آپ یہ تفسیر کے اس میں آ جائیں، اپنا کالم میں آ جائیں، تو پہلی تفسیر مجاہد. اب یہ مجاہد کی جو وفات ہوئی 104 میں یا 105 میں، تو یہ پہلی صدی ہجری میں تفسیر لکھی گئی، ٹھیک ہے. قرآن کے ٹیکسٹ کے اوپر ہی لکھی گئی نا. بالکل صحیح. تو اس کا مطلب اب یہ وہ بھی نہیں ہے، یہ جمع تدوین بھی نہیں ہے جیسے ہمارے تفسیر ابن عباس. یہ جمع تدوین نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے. اچھا، یہ اوریجنل مطلب. اچھا، یہ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ علوم اس دور میں محفوظ کیسے ہو رہے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ خود لکھتے تھے. یہ عموماً کہ دوسری صدی ہجری میں بھی یہی ہوا کہ شاگردوں نے لکھے. جیسے یحییٰ بن معین ایک بہت بڑے محدث ہیں جی. اب ان کا جتنا کام ہے 40 کے قریب ان کی کتابیں ملتی ہیں، ایک بھی انہوں نے نہیں لکھی. ان کے شاگردوں نے ان سے سوالات کیے. ابن الجنید نے سوال کیے، سوالات ابن الجنید ہو گیا. دارمی نے سوال کیے، تو دارمی کی تاریخ جو یحییٰ بن معین سے ہے، ٹھیک ہے. کسی اور نے جو ہے وہ دوری نے سوالات کیے، تو ان کی. تو یہ ہوتا تھا جو شاگرد ہوتے تھے نا، یہ شاگرد جو ہے یہ سوالات کرتے تھے اور پھر اس کو مرتب کر لیتے تھے، اس کو لکھ لیتے تھے. پھر اس سے آگے جو ہے وہ نسخے چلتے تھے، لیکن نسبت اس کی استاد کی طرف ہی ہوتی تھی. مطلب شاگرد کا تو سوال ہی ہے نا، جواب تو ظاہری بات ہے استاد کا ہے، تو اس لیے نسبت وہ استاد کی طرف ہو جاتی تھی. تو لیکن وہ شاگرد بھی تو استاد کے سامنے ہی بیٹھا ہوا ہے نا. کہنے کا مقصد یہ. تو املا کروانا یہ موجود تھا، اور لکھنے والے بھی موجود ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اور املا کروانے والے بھی موجود ہوتے تھے. یہ ساری اصطلاحات جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں، مستملی کی اصطلاحات مل جاتی ہیں. مطلب جیسے آپ کو ملتا ہے بڑے بڑے محدثین ان کے مستملی ہوتے تھے، مطلب وہ ان کی طرف سے جو ہے وہ املا کرواتے تھے. تو کتابت ہو رہی تھی. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گئیں،
مطلب نہیں رہی ہمارے پاس مرور زمانہ کے ساتھ، یا جنگ و جدال کی وجہ سے وہ تتاری بھی آئے اور بہت کچھ ذخیرہ وہ اٹھا کے لے گئے انگریز، کچھ ویسے مرور زمانہ کے ساتھ. اچھا اس میں وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ جیسے ایک انڈیکسیشن کی کتابیں ہیں، فہرست ابن ندیم ہے، اور تو وہ بتاتے ہیں کہ جی کتابیں تھیں، فلاں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی تھی. وہ انڈیکسیشن کی کتابیں ہوتی ہی ہیں کہ اس موضوع پہ فلاں نے کتاب. اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر جو دوسرے بعد والے مصادر ہوتے ہیں نا، وہ ان سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے موسیٰ بن عقبہ کا تذکرہ کیا ہمارے ساتھ، وہ ہمیں نہیں مل رہی ان کی مغازی جو ہے موسیٰ بن عقبہ کی، لیکن بعد میں آنے والے مصادر نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ بن عقبہ نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر جیسے اب تبری نے جو ہے وہ واقعہ کربلا کا وہ جو راوی ہے، کیا نام ہے اس کا، مخنف لوط بن یحییٰ، تو اب تبری نے اس کو جو ہے وہ نقل کی ہے. تو وہ بڑے بڑے حصے اس میں سے، جیسے ابن ہشام نے ابن اسحاق کی سیرت کا بڑا حصہ جو ہے وہ اپنے یہاں نقل کر دیا. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ پھر ہمارے پاس وہ چیزیں پہنچتی ہیں. مطلب وہ کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا، مختلف لوگ اس کو نیریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کتاب موجود ہے، بالکل، یا موجود رہی ہے. تو باقی یہ کہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا کچھ حصہ اس طرح سے ہمارے پاس نقل ہو جاتا ہے. یعنی جو کچھ لوگوں کو اصل میں پن پوائنٹ کرنے کی، مطلب امام زہری کو، ابن جریج وغیرہ کو، ان کو یہ حدیثیں کرتے تھے، مطلب ان کو یہ اس لیے پوائنٹ کیا جاتا تھا کہ ان کے ہاں سے کوئی ایسی موضوع روایات پائی جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے ذخیروں کے اندر کوئی ایسی روایات کی ہوں جس کی وجہ سے یہ انہی کے اوپر اعتراض کیا جاتا تھا. دیکھیں اصل میں دیکھیں نا مختلف مناہج تھے. اصل میں اگر آپ جا کے مطالعہ کریں نا، جیسے واقدی کا منہج تھا، ہمارے محدثین نے بھی اس کو کہہ دیا کذاب راوی ہے. اصل میں واقدی کا ایک منہج تھا، ٹھیک ہے، وہ منہج محدثین کو پسند نہیں تھا. اچھا، انہوں نے اس کو کہہ دیا کذاب راوی ہے. ٹھیک، اچھا اس کا منہج کیا تھا؟ اس کا منہج یہ تھا، ویسے وہ بندہ بڑا محنتی تھا. صحیح. وہ اس نے اگر غزوہ احد کے حوالے سے روایات جمع کرنی تھی نا، تو وہ ان کے آباء و اجداد کے پاس جاتا تھا، مطلب ساری ان کی اولادوں کے پاس جاتا تھا جن کے آباء و اجداد جو ہے وہ احد میں شریک تھے. اور ان سے کہتا تھا کہ تم نے اپنے باپ دادا کی کیا خبریں تم تک. اب ظاہری بات ہے فیملی میں نریٹ ہوتی ہیں. ہمارے باپ دادا نے اگر جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تھا تو وہ آگے چیزیں فیملی میں نریٹ، تو وہ اس نے اس طرح سے جمع کی. پھر وہ وہاں اس عین جغرافیے کے اوپر جاتا تھا. لیکن اس نے کام یہ کیا کہ اس کے پاس اخبار بہت جمع ہو گئی نا، تو مطلب ایک بات کو 30 لوگوں نے بیان کیا، تو اس نے وہ 30 لوگوں کی سندیں اڑا دی. اچھا، وہ بات 30 لوگوں کی جمع کر دی، بیان کر دی. ٹھیک 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 ہے. اب کس نے کیا لفظ بولا تھا اس نے اس کا لحاظ نہیں کیا. اچھا محدثین اس لحاظ سے حساس ہیں، یہ کیا کرتے ہیں ایک لفظ سے سند بدل دیتے ہیں، اس کو ایک سیکنڈ حدیث بیان کر شمار کرتے ہیں. صحیح. اب دیکھ لیں صحیح مسلم اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی دیکھ لیں، یہ جو کہتے ہیں 3 لاکھ حدیثیں، 3 لاکھ حدیثیں 3 لاکھ متون ہیں نہیں، وہ سندیں ہیں. صرف ایک لفظ بدل گیا تو اس کو ایک علیحدہ حدیث کہہ دی. وہ ایک اس کے اندر نیریٹر راوی بدل گیا سند کے اندر، اس کو ایک علیحدہ حدیث شمار کر لی. ٹھیک ہے، حدثنا کی جگہ اخبرنا علیحدہ حدیث جو ہے وہ بیان. تو یہ مسائل تھے. تو اچھا اس لیے وہ اس کا مسئلہ ہو گیا. دوسرا یہاں پہ محدثین میں ایک مسئلہ تھا کہ ان میں بھی 2 گروپ بن گئے. ایک وہ تھے جو روایت بالمعنی کو جائز قرار دیتے تھے. ایک مسئلہ یہ کہ روایت بالمعنی ہوئی ہے. اچھا، یہ اور مسئلہ ہے کہ روایت بالمعنی ہوئی ہے، کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جی ہر چیز جو ہے وہ لفظاً روایت ہو نا. اللہ کے رسول کا قول چلیں اس میں تو کچھ اہتمام کر لیا کہ جی قول آگے نقل ہو گیا. آپ علیہ السلام کا فعل تو آگے صحابی کا جو ہے وہ ایک مشاہدہ ہے اور صحابی نے اپنے الفاظ میں نقل کیا. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کی جو تقریر سائلنٹ اپروول ہے صحابی نے اپنے الفاظ میں نقل کیا. تو روایت بالمعنی تو ہو رہی تھی. لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ کچھ نے یہ سٹانس لے لیا کہ روایت بالمعنی جانتے بوجھتے کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، اصل چیز یہ ہے کہ معنی آگے نقل ہونا چاہیے، لفظ کی اتنی اہمیت نہیں ہے. ساتھ او کا مقال کہہ دیں. ہاں، یہ المحدث الفاصل ہمارے یہاں بنیادی کتاب ہے اصول حدیث کی، رام ہرمزی کی جو ہے، اس میں انہوں نے جو ہے وہ دونوں گروپس کا جو ہے وہ تذکرہ کیا. تو یہ اب اس گروپنگ کی وجہ سے بھی کچھ لوگ روایت بالمعنی کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، مطلب وہ ممکن حد تک کیا کرتے تھے پھر جو ہے نا وہ اس کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ جی حدثنا ہے یا اخبرنا ہے، کیا استاد نے کیا کہا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو آگے نقل کیا جائے. تو اس لیے وہ اس قسم کے اختلافات وغیرہ کی وجہ سے تو ابن شہاب زہری کو انہوں نے کیوں اہمیت دی؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ ایک بنیادی فکر ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہوں نے ڈپیوٹ کیا تھا خاص طور پہ جمع حدیث اور تدوین حدیث کے حوالے سے. تو اس لیے ان کو ایک موضوع بحث بنا لیا گیا. ورنہ تو دیکھیں کہ زیادہ جو آپ دیکھیں نا، مطلب ان کے لیول کے جو لوگ جو زیادہ معروف ہوئے
حدیث کرٹیسزم میں وہ شعبہ بن حجاج ہیں یا سفیان ثوری ہیں یا نیچے آ جائیں ابن مہدی ہیں یا یحییٰ بن سعید القطان ہے یا ان سے نیچے آ جائیں علی بن مدینی ہیں، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل وغیرہ ہیں، یا اوپر چلے جائیں تو سفیان بن عیینہ، امام مالک وغیرہ. تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ کثرت روایت بھی ہے لیکن اتنی بھی کثرت روایت نہیں ہے. مطلب آپ کہیں کہ جو کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی ہے کہ کسی سند سے اگر آپ زہری کو نکال دیں گے تو وہ متن آپ کو کہیں ملے گا نہیں. ٹھیک ہے کچھ متون ان کے سے بھی مروی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ کو دوسری بھی لوگوں سے وہ متون مل جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم اس بات کو سمیٹیں اور اس پوائنٹ کے اوپر آئیں کہ چلیں جی ہم نے تاریخی طور پہ قرآن کو بھی اور حدیث کو بھی ان کے اصل مینوسکرپٹ اصل مان جن کے اندر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ حدیث اور جس الفاظ میں قرآن کو بتایا وہی قرآن ہمارے پاس محفوظ ہے. اب قرآن کی حد تک تو بات لوگ ہمارے ہاں بھی مان لیتے ہیں. جب حدیث کی بات آتی ہے تو ایسا طبقہ بھی ہے وہ کہتا ہے وہ حدیث کو قرآن کی طرح حجت نہیں مانتا. اب ان لوگوں کے بارے میں ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا کریں گے پھر؟ نہیں، یہ ایک تو ہے نا، یعنی اعتقادی بحث جی پیدا ہو گئی ہے. اچھا حدیث کو نہیں مانتے، اس میں بھی کئی لوگ ہیں جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دین میں کوئی حیثیت نہیں مانتے. کہتے ہیں آپ تو قرآن دینے کے لیے آئے تھے، اچھا آپ کا اپنا دین میں کوئی، تو یہ تو اصل میں سنت کی جو حیثیت ہے یا اس کا انکار کر رہے ہیں. اچھا یہ الگ لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو متواتر سنت کو، یعنی جس کے ثبوت میں کوئی بحث نہیں، اس کو تو مانتے ہیں، اور لے کہتے ہیں جو حدیثوں کا ذخیرہ ہے نا یہ دوسری تیسری صدی میں اچھا جمع کیا گیا، اور یہ بھی عام سی بات کہہ دے کہ سارے محدثین اجمی تھے. صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ اجمی لوگوں نے یہ جمع کر کے، تو اس پہ ہم اعتماد نہیں کر سکتے. اچھا یہ اور گروہ ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر بڑے شیڈز نکلتے ہیں. تو جو اعتقادی گفتگو ہے وہ تو ظاہر ہے ایک الگ بحث ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو ہماری گفتگو یہاں چل رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے اس کی تاریخی استناد، اس کو ثابت کرنے کے اور اس کے شواہد مہیا کرنے کے لیے علمی طور پر کیا کام ہونا چاہیے. تو یہ جو بات ہے نا کہ یہ حدیث کا موجودہ ذخیرہ، یہ درست بات ہے کہ مثلا متداول جو ذخیرہ ہے، سیاستہ ہے، مسند وغیرہ، یہ تیسری صدی میں ہے. دوسری صدی کے بھی چیزیں اب دستیاب ہونا شروع ہو گئی ہیں، لیکن زیادہ وہ ذخیرہ جس پہ ہم زیادہ اعتماد کرتے ہیں، جو زیادہ متداول ہو، وہ تیسری صدی کا ہے. تو یہ گیپ جو ہے نا کہ پہلی 2 صدیوں میں حدیث کی روایت وہ کیسے ہوتی رہی ہے، اور خاص طور پر حدیث کی جرح و نقد کا عمل، اس کی تنقید کا عمل یہ کیسے ہوتا رہا ہے، اس میں میرے خیال میں ابھی کافی گیپ ہے. اچھا، تو روایت ہوتی رہی ہے، لکھا جاتا رہا ہے، اس پہ کافی مواد آ گیا، لیکن ایک عام تاثر یہ ہے کہ شاید جو حدیثوں کی تحقیق تنقید کا کام ہے نا، یہ مثلا تیسری صدی میں امام بخاری نے پہلی دفعہ کرنا شروع کیا، اور انہوں نے اپنی تحقیق کر کے کتاب جمع کر دی. شاید پہلی 2 صدیوں میں تحقیق یا تنقید کا کام نہیں ہو رہا تھا. یہ گیپ ہے. صحیح. تو اس پہ مواد جمع کرنے کی اور اس منظر کو زیادہ یعنی شواہد کی روشنی میں بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ روایتوں کی تنقید کا اور تحقیق کا ان کا اتصال ہے یا کہ نہیں، کس نے کس سے سنی ہے، یہ بھی پہلے دن سے ہو رہا تھا. صحیح ہے، یہ جاری تھا پہلے دن سے. امام بخاری کو تیسری صدی میں ہر روایت کے بارے میں پہلی دفعہ یہ تحقیق نہیں کرنی پڑی کہ میں اس کے سارے راوی پیچھے دا کے دیکھوں، تلاش کروں. نہیں، وہ ایک ٹریڈیشن میں کھڑے ہیں، ان کے سامنے بڑے بڑے اساتذہ محدثین ہیں جن تک روایتیں پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ روایت بھی نقل کر رہے ہیں، اور اس کے بارے میں محدثین کا جو ایک اعتماد ہے یا اس کی توثیق ہے یا تضعیف ہے وہ بھی ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو یہ کچھ گیپس ہیں، میرے خیال میں ان کو اگر زیادہ توجہ سے فل کیا جائے، اور پہلے 150-200 سال میں یہ ذخیرہ جس طرح نقل ہوا ہے اس کی تصویر زیادہ واضح اگر کی جا سکے، تو
پھر اس اشکال کا یا اس الجھن کو ہم بہتر ایڈریس. اچھا، ایک عام مسلمان کے لیے مطلب اس کو ایک گائیڈنس کے لیے، گائیڈ لائن دینے کے لیے اگر ان سے اس کو ہم بتائیں کہ فرض کریں کہ کوئی اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کے ساتھ جیسے حدیث ہے اس کو ہم ماخذ شریعت تصور کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو ایک عام مسلمان کا طرز عمل اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہنا، اس لیے کہ حدیث کے ذخیرے کے بارے میں یا کوئی حدیث آ گئی ہے اس کو ہم نے کیسا نہیں، اس میں خود علماء کے ہاں جو مذہبی مکاتب ان کے ہاں بہت مختلف رویہ. ٹھیک، مثال تو آپ دیکھیں نا، جو فقہی زیادہ تر تو ہمارے لوگ دینی چیزیں وہ فقہی روایتوں سے لیتے رہے، تو فقہا کے یہاں، حنفیوں کے یہاں تو آپ دیکھیں بہت ریسنٹلی یہ اصرار رہا ہے کہ عام آدمی کو حدیث براہ راست پڑھنی نہیں چاہیے. اچھا، وہ ان کے اپنے کنسرنز ہیں اچھا، کہ حدیثوں کے ذخیرے میں جو مسائل ہیں وہ کہیں تضاد پیدا ہو جائے گا، کہیں کوئی یہ مسئلہ ناسخ منسوخ کا، تو وہ عام آدمی اس کو کیسے ایڈریس کرے گا. ٹھیک، تو عام آدمی کے لیے کچھ سجیسٹ کرنا کہ وہ یہ کرے اور یہ نہ کرے، میرے خیال میں کافی مشکل کام ہے. سجیسٹ یہی کرنا چاہیے کہ وہ اہل علم کی رہنمائی میں جس پر بھی اس کو زیادہ اعتماد ہے وہ یہ کام کرے. بالکل صحیح. اب سارے لوگ اس پہ مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ اب جو جدید دور ہے اس میں ایک یہ جو اعتماد ہے نا وہ بھی جدید دور پیدا کرتا ہے کہ نہیں ہر آدمی خود چیزیں سمجھ سکتا ہے. تو اہل علم سے اس پر بہت زیادہ اس کو، لیکن بہرحال آپ نے ایک سجیسٹ کرنا نا. بالکل. تو بہتر یہ ہے کہ عام آدمی کو یہ سجیسٹ کیا جائے کہ جو ایک تو یہ کہ جو چیزیں اس کو عملاً درپیش ہیں، ایک یہ چیز ہم نے لوگوں کو بتانی چھوڑ دی ہے کہ دین میں نا اپنے علم کے حدود کا یا دائرے کا یہ بھی اہم ہے. صحیح. ہر آدمی ہر بات پہ غور کرنے یا اس کی تحقیق کرنے کا مکلف نہیں ہے. تو ایک تو ان چیزوں پر آدمی توجہ مرکوز کرے جو اس کو عملاً درپیش ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم کی رہنمائی، بالکل صحیح، اس میں جس پر بھی اس کو اعتماد ہے، جن لوگوں پر بھی اعتماد ہے، بالکل ٹھیک، ان کی روشنی میں یہ کام کرے. بالکل صحیح. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخر میں ایک کویشچن آپ سے، جو یہ بھی عام آدمی سے ویسے ریلیٹڈ ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ شروع میں جب احادیث کا بندوبست سارا وہ معاملہ کیا جا رہا تھا، ان کو یکجا کیا جا رہا تھا، روایت کیا جا رہا تھا، تو ان کی تصحیح، تضعیف، سب کچھ ساتھ ساتھ وہ کام چل رہا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی آتے آتے یہ کام چل رہا ہے. مطلب اب بڑے رسپیکٹڈ اسکالرز بھی ہیں، شیخ البانی تھے، انہوں نے بھی یہ کام بڑا تفصیلاً کیا، شیخ زبیر علی زئی تھے، لیکن یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آتا. مطلب کہ عام آدمی کو اگر آپ کہیں کہ یہ کیا آج کے دور میں کئی ہیں، مطلب کئی ایک فاضلین مدارسین کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، ان کی ہر ایک حدیث پہ الگ الگ رائے ہے کہ میرے نزدیک تو یہ صحیح ہے، میرے نزدیک یہ ضعیف ہے. اب ایک عام آدمی کدھر جائے، وہ کس کی بات مانے نہ مانے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں مختلف قسم کی سوچیں ہیں، ڈائیورسٹی ہے. اب ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے نا. اچھا. ایک تقلید کی سوچ بھی ہمارے یہاں مطلب پریویل کر رہی ہے، موجود ہے. ایک جو ہے وہ یہ کہ جی ہر بندے کو خود ہی جو ہے وہ اپنا اجتہاد کرنا چاہیے، وہ بھی سوچ موجود ہے. جی. اب لوگ اپنے اپنے جس فکر سے جہاں ان کی کوئی فریکوینسی میچ کرتی ہے، تو باقی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آج بھی اہل حدیث کی نماز اپ ڈیٹ ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ نکل آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ پیچھے جاتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے کے قریب، اتنا نماز آپ کی غلط ہوتی جاتی ہے، جتنا دور جا رہے ہیں اتنی صحیح ہو رہی. مطلب لوگوں نے اب اس پہ مین بنانا بھی شروع کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آزادانہ تحقیق کی طرف اب آپ جاتے ہیں تو پھر آپ نت نئے مسئلے تو نکالتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو وہ نئے مسئلے آتے رہتے ہیں. ابھی جیسے عاشورہ کا مسئلہ کہ جی وہ صرف 9ویں کا ہی روزہ رکھنا ہے، 10ویں کا رکھنا ہی نہیں ہے. تو یہ مسائل بھی آتے رہتے ہیں جن سے خود اہل حدیث علماء میں بھی بے چینی پیدا ہوتی رہتی ہے. پھر یہ ہے کہ جی رکوع سے اٹھنا ہے تو آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں. اب کچھ بڑے دڑلے سے ہاتھ باندھتے ہیں، عام طور پہ اہل حدیث نہیں باندھتے. تو اب ایسی چیزیں ہیں. آزادانہ تحقیق کا تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ایک مکتب فکر کے اندر بھی وہ یونٹی، یا آپ جسے ایک سملیرٹی کہہ لیں یا ایک یکسانیت کہہ لیں، ہارمونی کہہ لیں، وہ باقی پھر نہیں رہتی نا. پھر وہ لگتا نہیں کہ آپ ایک اسکول آف تھاٹ یا آپ ایک مکتب فکر ہو. تو یہ چیلنجز اہل حدیث کو بھی درپیش ہیں. صحیح.
اور ان کے ہاں بھی اس پہ چیزیں جو ہے وہ آ رہی ہیں. اب وہاں پہ بھی بعض لوگ دبی دبی آواز میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حنبلیت کی طرف یا شافعیت کی طرف اپنی نسبت کر لینی چاہیے. مطلب ہمیں ایک اسکول آف تھاٹ میں رہ کے جو ہے اپنی وہ اجتہاد کرنا چاہیے. جیسے ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ نے اختلاف کر لیا امام احمد بن حنبل سے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کی، ایک اصول کی پابندی کی ہے، ایک نظم کی پابندی کی ہے. تو وہاں پہ یہ چیز بھی آ رہی ہے کہ یہ ہمیں کہیں زیادہ کھلارا نہ پڑ جائے نا. وہی آپ کے والی بات کہ ہر دوسرا بندہ، اب تحقیقی حدیث میں بھی یہ دونوں رائے سامنے آئیں. ایک تو یہ کہ متقدمین کی تحقیق پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ ہر بندہ اپنی تحقیق کر سکتا ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ، اب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی آپ اٹھا کے دیکھیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی حدیث ضعیف ہے، علامہ البانی کہہ رہے ہیں کہ جی حدیث حسن ہے یا صحیح ہے. تو وہ ایک عام آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں. بالکل. اگرچہ متقدمین میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن تو اب اس میں جو ہے نا اس طرف سوچنا چاہیے کہ یہ زیادہ، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ کھلارا نہیں ڈالنا چاہیے. ہر بندے کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب جو بھی جیسے کوئی مدرسے سے گریجویٹ ہے نا، جس نے 8 سالہ درس نظامی کیا یا ایون کہ افتاء بھی کر لیا، اب وہ اس قابل نہیں ہے، صحیح بات ہے، کہ وہ فتویٰ دے. سیدھی سی بات ہے. 100 میں سے کوئی 2 لوگ ہوتے ہیں، 2-4 ہی، مطلب جو کام کے ہوتے ہیں، مدرسے سے جو 100 گریجویٹ ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، 2-4 ہی کام کے ہوں گے. تو سارے مطلب اس قابل نہیں ہیں. اسی طرح اہل حدیث کے مدارس سارے جو بھی نکل رہے ہیں وہ کہے کہ جی میں اب محقق بن جاؤں، میں حدیث کی تحقیق شروع کر دوں، تو یہ ٹھیک نہیں. یہ ایسی ہے جیسے ہر دوسرے بندے نے اٹھ کے اپنا ادارہ بنانا شروع کر دیا. صحیح بات ہے، جس میں اہلیت نہیں بھی تھی اس نے بھی اپنا ادارہ کھول لیا. تو یہ ہے، اب یہ کام ہو رہا ہے، کھلارا بہت ڈل گیا ہے. اب اس کو تھوڑا سا خیر سمیٹنے کی ضرورت ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ جیسے ویسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ بھی انہوں نے تجربے کر کر کے سیکھے. انسان ایسے واضح نصیحت سے نہیں سیکھتا جتنا انسان کو جب پڑھتی ہے نا اور ایک انتہا پہ جاتا ہے پھر وہاں سے وہ پیچھے آتا ہے. نقطہ اعتدال تو آپ کہہ لیں جیسے پینڈولم جو ہے نا وہ یا ادھر ہوتا ہے یا ادھر ہوتا ہے، تو درمیان میں بس نقطہ اعتدال کو تھوڑی دیر کے لیے چھو کے گزر جاتا ہے. تو انسان کی زندگی میں شاید نقطہ اعتدال اتنا ہی ہے، اتنے عرصے کے لیے آتا ہے، باقی وہ دائیں بائیں جھولتا ہی رہتا ہے. وہ مسلک ہو، مذہب ہو، جماعت ہو، تحریک ہو، اتنا بھی نصیب ہو جائے نا. جیسے سلف میں سے بعض کہتے تھے کہ اگر تمہیں سال میں نا 1 مرتبہ مطلب کوئی سچا رونا نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ بس یہ بڑی کافی ہے. 1 مرتبہ بھی، باقی سمجھو کہ جھوٹ ہی صحیح، ریاکاری ہی صحیح. ٹھیک ہے، وہ ایک بھی تمہیں جو ہے نا فی زمانہ کافی ہو جائے گا آخرت میں نجات کے لیے. تو بھائی یہ کہ اعتدال کی کوشش انسان کو کرتے رہنا چاہیے. بات یہی ہے کہ نہ تو بالکل تقلیدی جمود ہو، نہ بالکل انسان شتر بے مہار بن جائے کہ اپنی روایت سے کٹ جائے. تو روایت کے ساتھ جڑا رہے، یعنی روایت کے ساتھ تمسک اختیار کرے، لیکن روایت پرستی نہ کرے. بالکل ٹھیک. یہ جو سلف پرستی بھی شروع ہو گئی ہے، روایت پرستی بھی شروع ہو گئی ہے، تو میں خود تو اس کے حق میں نہیں ہوں. صحیح بات یہی ہے. ہاں، روایت کے ساتھ تمسک، یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک روایت ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں نا وہاں پہ بھی فزکس میں، سائیکالوجی، کیمسٹری، بایولوجی، جہاں پہ بھی آپ چلے جائیں، وہ ایسا نہیں ہو کہتے بھائی نیوٹن کو اٹھا کے پھینک دو، آئنسٹائن کو ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نئے سرے سے جو ہے وہ مطلب نیچر کے اوپر غور و فکر، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا نا. کسی بھی روایت میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. آپ ان کو پڑھتے پڑھاتے اور اس کے بعد پھر آپ آگے بات شروع کرتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو روایت کے ساتھ تمسک ضروری ہے. اس مسئلے کا حل یہی ہے. بالکل درست، بالکل صحیح. اسی کے ساتھ ہم اپنے شو کے اختتام پہ آتے ہیں. سب سے پہلے آپ دونوں گیسٹ کا بہت شکریہ. ناظرین سے یہ بھی التماس ہے کہ اس شو میں ہم نے پوری کوشش کی کہ جتنا کمپریہنسولی ان ڈاؤٹس، اعتراضات کو ایڈریس کیا جائے اور آپ کی رہنمائی کی جائے. اور اسی صورت کہ اگر آپ کوئی بھی کویشچن ہو یا مزید کوئی رائے بھی دینا چاہتے ہوں، کوئی پوائنٹ ہم سے مس ہو گیا ہو، اس بارے میں بھی آپ ضرور آگاہ کیجیے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.